کر رہے تھے نا, نقل ابھی میں نقل عقل سے سے دکھاؤ باتیں نا. کر رہا, تو آپ نقل مانتے نہیں. ابھی میں آپ نے نحو صرف نقل پڑھا نہیں ہے؟ مانتے. ہاں پڑھا ہے. پڑھا ہے. یہاں خاتم کیا ہے؟ اس میں اعلیٰ. آ جائے علم الصرف کی وہ آ جائے, اس میں اس اعلیٰ میں ہے. اعلیٰ ہے. ٹھیک ہاں ہے, ابھی اس ہاں. کا آپ معنی کریں. مہر. اعلیٰ ہے. ہاں ابھی معنی مہر ہے. کس طرح کریں گے؟ مہر ہے. ابھی گرامر کے لحاظ سے پہلے تو میں ہاں تو آپ کے لغت میں ساتھ اس طرح باتیں کر رہا تھا کہ جس لغت میں طرح وہ لکھا ہوا ہے. عام لوگ لغت ہوتے میں ہیں لکھا نا. ہوا ہے خاتم کا مطلب مہر ہے. غلط لکھا ہوا ہے. لغت میں غلط لکھا ہوا ہے اس کا مطلب مہر. ابھی آپ گرامر کے لحاظ سے معنی کریں نا, گرامر گرامر کے لحاظ سے. لغت کے لحاظ سے لغت کے جب مطلب کرتے ہیں تو اس میں گرامر کا استعمال نہیں ہوتا ہے. ہوتا ہے مگر آپ تو مجھے پھر معنی کریں نا. ہاں تو بتا دیا نا میں نے, مہر ہے, اس ثبوت میں دے دیا اعلیٰ آپ کے کا سامنے. صحیح اب معنی کیا آپ مہر ہے اس میں بس. اعلیٰ کا صحیح معنی کرے. صحیح معنی آپ کر اس رہا میں اعلیٰ ہوں, کا صحیح معنی اس میں کرے. اعلیٰ کا صحیح معنی کر رہا ہوں اور ثبوت دے رہا ہوں کہ لغت کے اندر لکھا ہوا ہے. آپ کے نزدیک کیا ہے وہ چلو ثابت مجھے کرو مجھے. یہ بتائیں, یہاں پر جب میم پر ضمہ آ جائے نا, ہاں پھر کیا ہوگا, ترجمہ چینج ہو جائے گا خاتم میم پر ضم النبیین آنے سے. یا ہاں خاتم النبیین, اگر خاتم کسرہ آ جائے النبیین. تو ہاں آپ پھر دونوں کا معنی کریں. چلو میں قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے, خاتم ہاں, لکھا ہوا ہے, خاتم لکھا خاتم ہوا ہے, النبیین. خاتم النبیین لکھا ہوا ہے قرآن میں. یہاں پر تو ابھی نحو نحو صرف ابھی گرامر سے بات کرتے ہیں گرامر نا. کی پوچھا ہے آ میں نے, جائے, گرامر سے ابھی تو ثابت کیا آپ نا آپ کو. عقلی دلائل دے رہے تھے نا. سن لو نا, ثابت کیا نا آپ کو گرامر کے طور سے کہ خاتم کا مطلب مہر ہوتا ہے. بتایا اس میں اعلیٰ عقلی ہے, اس کا دلائل دے یہ رہے ہیں ایک نا آپ منٹ لوگ. رکنا. نقلی تو آپ اجمل عقلی بھائی کی قسم سے وہ اتنے دیکھو اچھے یہ دیکھو دلائل عجیب, نقلی دے رہے تھے, آپ استغفر نہیں اللہ یار, مانتے نا. پتہ نہیں کس طرح کا یار عالم ہے. سیفی صاحب آپ یہ بتا دیجئے اینڈ کا مطلب اگر ہم ٹرانسلیٹ کریں ابھی تو اردو میں معنی اس کا صحیح کیا کرے نا, مطلب اس نکلے میں گا؟ اللہ کا معنی صحیح کرے آپ. اینڈ کا مطلب اردو میں آخر ہوتا ہے. اچھا اگر مجھے اجازت ہے گفتگو کرنے کی تو میں کروں گفتگو. رکو فیضان بھائی رکو. او بھائی چشتی صاحب, آپ کا حال تو یار ان سے بھی زیادہ برا ہے. یہ تو چلو پھر بھی دو چار صحیح باتیں کر رہے تھے, بس ان سے یہ شکایت تھی کہ لمبی بات کرتے تھے, بولنے نہیں دیتے تھے. آپ کو تو پتہ ہی اجمل کچھ نہیں بھائی ہے یار. دیکھ لیا نا ابھی آپ کیا کو دیکھ صحیح. لیا اجمل چشتی بابا مانتا کا ہوں کہ کمال نہیں, آپ کی اجمل جہالت کا بھائی کمال صحیح تھا. باتیں کر رہا یہ تھا. لو تو ثابت تو کچھ کر نہیں پا رہے ہو تم. یہ چشتی بابا کا کمال وہ نہیں تو ہے, میں یہ آپ آپ کی کو کہہ رہا جہالت کا تھا کہ کمال ہے. اجمل بھائی آپ کو نقلی خاتم دلائل کا صحیح مطلب دے رہا مجھے ہے, ایک بات بتائیے, خاتم کا آپ مطلب. عقلی دلائل دے رہے ہیں. ابے پٹھان بھائی بات سنیے, پگڑی کو تھوڑا سا کانوں سے اوپر کو کرو, سنائی دے آپ کو کچھ. خاتم کا مطلب عربی میں لغت میں جو لکھا ہوا ہے وہ غلط لکھا ہوا ہے مہر. خاتم کا مطلب عربی لغت میں جو مہر لکھا ہوا ہے وہ غلط لکھا ہوا ہے. ہاں جی چشتی صاحب. نہیں, مہرت مانا صحیح ہے, وہ تو صحیح ہے تو بات ختم ہو گئی. غلط نہیں, مانا تو صحیح ہے, تو صحیح ہے تو بس پھر لیکن مہر خاتم کا النبی کا کیا مطلب کیا مطلب ہوا؟ ہوتا ہے؟ کیا ہوا مہر کا مطلب؟ کیا ہوتا ہے مہر کا مطلب؟ آخری ہوتا ہے یہاں مہر پہ کا مطلب. مہر کا معنی بھی ٹھیک ہے, لیکن پھر آپ اگر گرامر کے لحاظ سے یہاں پر آپ نے صحیح معنی کیا نا, تو میں ہاں لائیو آپ کو قسم سے آپ انعام تو دے دوں بتا گا دیا میں نے, تو آپ گرامر نے کے تسلیم لحاظ بھی. سے. چلو میں نے کہا کہ میں نے بتا دیا اور آپ نے مان لیا کہ ہاں خاتم کا مطلب مہر ہے, اور وہ گرامر کے گرامر کے لحاظ سے لحاظ صحیح معنی کرو. گرامر کے لحاظ سے لغت کے اندر غلط کیا مہر رکھا وہ ہے تو میں ترجمہ مہر. مانتا ہوں, لیکن ایک آپ ہاں تو ہمارے پھر دلائل نہیں مانتے, نہ کون سے اجمل بھائی دلائل کے آپ کے, مانتے نہ اوروں کے کون سے مانتے دلائل ہیں. آپ کے. ارے بات سنو, تم نے اس چیز کو مانا کہ اس نے خاتم کا آپ کو مطلب, ایک منٹ بات سنو میری. آپ نے اس چیز کو تسلیم کیا کہ خاتم کا مطلب عربی لغت کے اندر گرامر کے لحاظ سے کر رکھا ہے مہر. وہ چیز ثابت ہو گئی, تم نے مان لیا اس کو, تو خاتم النبیین کا مطلب ہوا نبیوں کی مہر. اب آگے بڑھو, اب بتاؤ کون سا تیر اچھا مارنا ہے تم نے اس پہ. چلو ابھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں, ٹھیک ہے. حدیث میں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, یہاں ہاں پر پھر خاتم کا معنی مہر ہو گیا, سب ٹھیک ہے نا, ٹھیک مہر ٹھیک لگ گیا. ٹھیک. کہاں ابھی لگ گیا اس مہر؟ مہر مہر کی کہاں لگ گیا؟ تصدیق, مہر لگ گیا, خاتم کہاں لگ النبیین گیا پر مہر؟ مہر کیا ہو گیا؟ خاتم النبیین پر سمجھ مہر گئے نا. لگی ہے. ابھی ایک تو منٹ میرا رکو بھی او سن بھائی, لینا. نہیں یہ کہہ رہے آپ خاتم النبیین پر مہر لگ گئی. مہر کی تصدیق دکھاتا ہوں نا, مہر تو لگ گیا, دکھاؤ. تصدیق بھی دکھاتا ہوں. ٹھیک ہے. مہر کے بعد جو تصدیق ہے, لا نبی بعدی, ہاں میرے کب بعد تک؟ کوئی نبی نہیں آئے گا, حضور کب علیہ تک نہیں الصلوۃ آئے گا؟ والسلام فرماتے. کب تک نہیں آئے گا؟ ابھی تو
کب تک نہیں آئے گا؟ اگر گرامر کے لحاظ سے اور یا ترکیب کر لینا تو پھر آپ خود سمجھ جائیں گے. کرو بتاؤ، کرو ترکیب، کرو لا نبی آبادی کی کرو ترکیب، گرامر بتاؤ اس میں کون سی ہے. آپ کرو، میں صحیح کرتا ہوں، آپ کرو نا. آپ اپنی بتاؤ نا، آپ نے کیا مہر پر نتیجہ تو نکالا؟ مہر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی مہر ہے، یہ نتیجہ تو کلیئر ہو گیا. لا نبی آبادی کا کیا مطلب ہے آپ کے نزدیک؟ لا نبی آبادی لا نفی جنس ہے، لا نفی لا نبی جنس جنس ہے. ہے، یعنی دنیا میں آپ کو یہ کوئی ایسا پتہ ہے وجود، ہاں ایک منٹ رکے، ہاں دنیا میں، اب سن لو سب، ہاں آپ کے جی کہنے جی کا یہ مطلب ہے دنیا میں کوئی ایسا وجود نہیں آئے گا جس پر اسم نبی کا اطلاق ہو. صحیح سمجھاؤں؟ ابھی سب لا نفی جنس ہے نا، ہاں تو وہ اس اسم کا اور پھر اسم. چلو ٹھیک. اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا آپ کی تشریح کے مطابق کہ دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا وجود نہیں آئے گا جس پہ اسم نبی کا اطلاق ہو. یہی مطلب نکلا اس کا؟ نبوت کا سلسلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ختم ہے. آپ تو لا یہاں پر نبوت آبادی ہے، لا نبی آبادی ہے. لا نبی آبادی بھی ہے. ہاں تو نبی جو ہوتا ہے نا وہ مرکب ہوتا ہے، جس وصف کے پاس جس شخص کے پاس وصف نبوت ہو وہ نبی کہلاتا ہے. نبوت ایک الگ چیز ہے. یہاں تو وصف لا نبوت نفی جس کو جنس ملے ہے. گا اب وہ میں نبی. آپ سے یہ پوچھتا ہوں نا، لا نفی جنس ہے، اسم کیا مانتا ہے اور خبر کیا ہے وہ لا نفی جنس مانگتا کا ہے. لا نفی جنس اگر مانا جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا دنیا میں کوئی ایسا وجود نہیں آئے گا جس پر اسم نبی کا اطلاق ہو. صحیح سمجھاؤں میں؟ اگر لا نفی جنس لے مطلب یہی مطلب نکلے گا نا. آپ پلیز دوسروں کو بھی 2 منٹ دے دیں، آپ میں آتا ہوں آپ کی طرف. اوکے 2 منٹ بس. اجازت ہے گفتگو کرنے کی؟ بھائی فیضان بھائی رکو، آپ سے پہلے بھی بیٹھے ہوئے بندے. ہاں جی یہی نتیجہ نکلا نا لا نبی آبادی کا ابھی کہ آپ کے دنیا ذہن میں یہ بات آپ کے ذہن میں آہستہ آہستہ آئے گی کہ ختم نبوت کا سلسلہ خاتم میں جو پوچھ النبیین رہا حضرت ہوں، میں محمد کہہ رہا ہوں مصطفیٰ کہ میں صلی تو اللہ ابھی علیہ سمجھا وسلم پر دوں آپ کو، ختم بس ہے. میری بات کا جواب دے دیجیے آپ کہ لا نبی آبادی کا یہ مطلب ہوا آپ کے نزدیک کہ دنیا میں کوئی ایسا وجود نہیں آئے گا جس پر اسم نبی کا اطلاق ہو. میں صحیح سمجھا ہوں؟ بالکل بالکل. اچھا ٹھیک ہے. اب یہ مطلب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہو تو میں حدیث کو لوں کہ آپ کے مطلب کو لوں؟ یہ بتاؤ آپ مجھے پہلے. کس طرح خلاف ہو؟ ہاں کیونکہ نبی کہوں نا، عیسیٰ علیہ السلام، اب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں جب آئے تھے، دنیا میں آئے تھے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے تھے یا بعد میں؟ آپ مجھے یہ جواب دیں. پہلے آئے تھے. پہلے آئے تھے. ابھی یہ بات تھوڑا وہ مناسب نہیں ہے. وہ تو اس دنیا سے وہ اردو میں ہم کیا کہتے ہیں، ہم پشتو میں کہتے کہ وہ اغجوان دے وہ زندہ ہے نا. وہ قرآن بھی زندہ اس ہے یا بات پر مر گئے گواہ ہے ہیں کہ وہ دنیا، زندہ ہے. وہ زندہ ہے یا مر گئے ہیں یہ میری بحث نہیں ہے. جب وہ دنیا میں آئیں گے تو رسول ابھی میں کریم آپ کو ایک سمجھاتا ہوں نا، جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں پہلے آئے تھے اور ابھی وہ زندہ ہے، وہ فوت نہیں ہوئے، قرآن میں ذکر ہے. اور اگر وہ دوبارہ یہاں اللہ کی قدرت سے اس زمینی دنیاوی پہ آ جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو وہ پہلے آئے تھے نا. یار وہ پہلے وہ آئے تھے کہ زندہ بعد بھی میں ہے. آئے تھے؟ نبی ان رہیں کو گے کہ نہیں رہیں گے وہ؟ ان کو اپنی شریعت اور کتاب ملی تھی، ٹھیک ہے. اس کی اور جو چشتی صاحب، کتاب ہے ابھی وہ منسوخ ہے. اب میں آپ اور کو چشتی سمجھاتا صاحب ہوں تو نا، وہ نبی تو پھر بھی کتاب رہیں گے نا، وہ نبی نہیں رہیں گے. وہ ان کی کتاب منسوخ ہو گئی تو نبی نہیں رہیں گے وہ. بات تو سن لینا. صحیح مسلم کی پھر حدیث اپنے سامنے رکھ لے. یار نبی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ رسول اللہ نے تو نبی کہہ کر بلایا ہے ان کو. آپ وہ کون ہوتے ہو یہ امتی کہنے ہوں گے والے؟ حضور کے. کہاں صحیح فرمایا مسلم کے وہ حدیث اٹھائے، وہ رسول امتی اللہ نے ہوں گے. کہاں رسول اللہ نے کہا کہ وہ امتی ہوں گے؟ رسول اللہ نے ان کو اسی حدیث میں نبی اللہ کہہ کر بلایا ہے. 7373 ہے مسلم شریف کی حدیث.
رسول اللہ نے نبی کہہ کر بلایا ہے ان کو، رسول اللہ ان کو نبی کہہ کر بلا رہے ہیں، آپ ان کو امتی کہہ کر بلا رہے ہیں۔ آئی تھنک ان کو اگر نبی کہہ کر بلا رہے ہیں کیونکہ وہ پہلے نبی تھے، یہ تو جب تو تم بھی کہہ کر نبی بلا بعد میں بھی آئیں گے نا، تو بعد میں بھی تو نبی کہہ بعد کر میں بھی بلا تو رہے آئیں گے ہیں، نا۔ وہ بعد میں بھی تو نبی ہی کہہ کر بلا رہے ہیں، بعد میں تم کیوں کہتے ہو کہ وہ نبی نہیں ہوں گے چلیں جی، جب رسول اللہ ان کو بعد میں بھی نبی کہہ رہے ہیں؟ بھائی رکو بھائی فیضان بھائی، فیضان اچھا بھائی، یہ ڈینولی پروٹیکٹر جی سوال آپ کریں تو رکو اچھا ابھی نبی آپ ہوں رکو، گے مگر آخری نبی یہ تو نہیں ہوں گے نا۔ Thank you ابھی very بتاؤں گا وہ much. آخری ہی ہوں گے۔ ابھی ذرا ان سے میں سوال کر لوں 2 منٹ، ابھی آتے ہیں آپ کی طرف، بیٹھے رہے آپ چشتی صاحب یہ کس جی طرح کر آخری لیجیے ہوں گے؟ نبی ہوں گے، ابھی وہ تو بتاؤں آخری گا، نہیں ابھی ہوں گے، بتاؤں کس ابھی طرح بتاؤں آخری گا، ہوں ابھی گے؟ بتاؤں ابھی وہ بتاؤں گا، تو وہ جائیں حضور گے سے دنیا میں پہلے آئے تھے نا۔ ارے رک جاؤ نا بھائی، ابھی بتاؤں گا میں آپ کو کیسے آخری ہوں گے، وہ ابھی بتاؤں گا آپ کو میں۔ جی پوچھے سوال، ان کے یہ لیڈیز فرسٹ یار چشتی صاحب، جی پوچھے سوال آپ اپنے جلدی سے۔ پروٹیکٹر بہن آپ پیچھے چلی گئی ہیں، آپ کی آواز نہیں ہمیں آ رہی۔ آپ پیچھے جا کر بات کریں گی تو ہمیں آواز نہیں آئے گی آپ کی، پروٹیکٹر صاحبہ۔ چشتی صاحب میوٹ کر لیں۔ ہیں؟ ہاں جی، جب آپ پیچھے جی جا کر باجی آپ بات کرتی ہیں نا کریں۔ پھر آواز نہیں آتی آپ کی۔ جی پوچھئے۔ اچھا سیفی بھائی، ہاں جی میرا خیال ہے کہ نسرین باجی کو تھوڑی دیر نیچے کر دیں، اور ریکویسٹ ہیں ان کو بعد میں لے لیں گے پھر۔ ٹھیک ٹھیک، ہاں یہ ویسے ہی بیک سائڈ گئی۔ چلے جی محمد فیضان صاحب آئے ہیں۔ ہاں جی وہ آخری ہوں گے۔ رسول اللہ کیسے آخری ہیں آپ کے نزدیک؟ سب سے آخر میں اس لیے آخری ہیں چشتی صاحب؟ جی ہاں جی رسول اللہ سب سے آخری میں آئے تو اس لیے آخری ہیں؟ بالکل۔ اور آخر میں گئے بھی سب سے آخر میں گئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے؟ کیا جی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے آخر میں گئے ہیں؟ میں آئے تو آخری نبی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے وہ نئی شریعت کے ساتھ آئیں گے کہ نہیں؟ نہیں نہیں۔ ٹھیک، نہیں آئیں گے، نئی شریعت نہیں ہوگی۔ وہ کس شریعت کا تبلیغ کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی تبلیغ کریں گے۔ ہاں، ابھی آپ کا وہ یار یہ بیسٹ پوئٹری کو لے دماغ لیا میں یہ یار تم نے، بات آ جائے گی۔ بندے کا جب نام وہ دیکھ کر تھوڑا سا نہ دیکھا کرو کہ کس کو لینا ہے۔ حضور کی شریعت کا تبلیغ کرے گا نا تو اس سے ہاں یہ پھر ثابت ہو گیا کہ وہ حضور کے امتی ہوں گے۔ یہ لو، رسول اللہ نے کہا ان کو امت، یہ تو تم سمجھ رہے ہو، رسول اللہ نے ان کو واضح الفاظ میں نبی کہہ کر بلایا، وہ تو نہیں مان رہے ہو۔ وہ رسول اللہ کی تبلیغ کریں گے دین کی، اس سے تم نے نتیجہ نکال لیا کہ وہ امتی ہوں گے۔ رسول اللہ نے تو نہیں کہا ان کو امتی ہوں گے، وہ میرے دین کی تبلیغ کریں گے۔ چشتی صاحب کی بات کو آگے میں بڑھاتا ہوں، غور کیجیے گا میری بات۔ ابے رکو بھائی، ڈان جی 007 رکو آپ بھائی، کو سمجھ نہیں آتی نا؟ آپ کو بڑا سمجھ میں آ رہی ہے۔ آپ کو رسول اللہ نے کہا بھی نہیں ان کو امتی، وہ تو بالکل سمجھ لے سمجھ تمہیں۔ آپ رسول اللہ پھر نے ان کو آپ نبی پھر کہہ، آپ دیکھو پھر نا آپ کی سمجھ دیکھو نا، بالکل رسول اللہ نے ان کو وہ تو نبی کہہ وہ کر، تو ہم رسول اللہ مانتے نے ہیں ان کو کہ وہ نبی کہہ نبی کر ہے، بلایا۔ ہاں تو مانتے ہو نا وہ نبی ہے، تو جب ہم آئیں گے تب مانتے بھی ہیں۔ نبی، جب آئیں گے تب بھی نبی ہوں گے بات نا، ابھی یہ ہے کہ وہ جب جب آئیں گے دوبارہ تب بھی نبی آئیں ہوں گے نا، نا۔ پھر میں یہ پھر کیا ہوں گے کہتا وہ؟ ہوں کہ وہ نئے شریعت کا تبلیغ کرے گا یا حضور کے؟ کوئی تو شریعت کا ضروری نہیں ہوتا ہے نا نبی کے پاس ہونا کہ شریعت ہوگی تو ہی وہ نبی ہوگا۔ حضرت ہارون کے پاس بھی شریعت نہیں تھی، حضرت زکریا کے پاس نہیں تھی، حضرت یحییٰ کے پاس نہیں تھی، پھر بھی نبی تھے نا۔ ایسے عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہوں گے۔ وہ تو ہم مانتے شریعت کہ کسی وہ اور نبی نبی، تھے۔ ہاں شریعت کسی اور نبی کی ہوگی، لیکن کام کون کرے گا اس کے اوپر؟ عیسیٰ علیہ السلام کریں گے، لیکن نبی ہوں گے کیونکہ رسول اللہ نے ان کو نبی کہا ہے۔ رسول اللہ نے ان کو نبی کہا ہے۔ نبی ماننے سے تو ہم انکار نہیں کرتے، ہم تو ابھی سب آپ نبی کہہ رہے تھے، مانتے ہیں۔ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے وہ امتی ہوں گے، نبی نہیں ہوں گے۔ سب مانتے ہیں نا، لیکن آخری ابھی نبی آپ صرف کہہ رہے حضور تھے کو وہ نبی مانتے نہیں ہیں۔ ہوں گے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے وہ آخری ہوں گے؟
وہ تو نبیوں کی مہر جب ہوں گے. وہ امتی ہوں گے، بحیثیت امتی ہوں گے. اور نبی نہیں ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام؟ حضرت نبی عیسیٰ نہیں علیہ ہوں گے؟ السلام ابھی تو آپ کہہ رہے تھے ہم تو مانتے ہیں وہ نبی ہوں گے. ابھی تو آپ کہہ رہے تھے ہم مانتے ہیں وہ نبی ہوں گے. یار پل میں تولا پل میں پاشا، کبھی بن پہندے قرب کے لوٹے کی طرح قیامت پر کبھی وہ ادھر کو لڑک زمین رہے ہو پہ کبھی آئیں ادھر گے کو تو لڑک رہے ہو. بحیثیت امتی ہوں گے. پھر آپ عقلی دلائل کی طرف گئے نا. بن پہندے کے لوٹے کی طرح آپ کبھی ادھر کو لڑک رہے ہو کبھی ادھر کو لڑک رہے ہو. کبھی کہتے ہو وہ امتی ہوں گے، کبھی کہتے نہیں ہم تو مانتے ہیں وہ نبی ہوں گے. اگر وہ امتی ہوں گے تو رسول اللہ نے ان کو نبی کیوں کہا؟ آپ تو بات سن لینا، آپ تو بات سن لینا. جب زمین پر وہ دوبارہ آئیں گے نا، جب زمین پر اتریں گے تو بحیثیت امتی ہوں گے. تو نبی رسول اللہ ماننے نے ان سے کو تو کوئی زمین بھی پہ انکار نہیں اترنے کے کرتا. بعد، تو رسول اللہ نے ان کو زمین پہ اترنے کے بعد نبی اللہ کیوں کہا؟ جب وہ اتر جائیں گے نا تب رسول اللہ ان کو نبی اللہ کہہ کر بلا رہے ہیں. جب وہ یہ دنیا تو میں آ نہیں جائیں گے کہا ہے نا کہ وہ آخری نبی ہوں گے. آخری نبی کوئی کہا ہے؟ آپ یہ کس نے بتائیں آخری نبی؟ تو رسول اللہ نے خود کو بھی نہیں کہا. کیوں نہیں خود کو کہا؟ کہا رسول. دکھاؤ مجھے کون سی لغت میں لکھا ہوا ہے خاتم کا مطلب ابھی آخر. بالکل ہے. کہاں دکھاؤ نا. بالکل ہے کہنے سے تھوڑے نا بالکل ہو جائے گا کہ تم نے کہہ دیا بالکل ہے تو ہو چلو گیا. مہر کہاں پہ لگتا ہے؟ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، مہر کہاں پہ لگتا ہے؟ جہاں دل کرے وہاں لگا دو. میرے پاس ہے مہر، میرے تو جہاں دل کرتا ہے وہاں لگا دیتا ہوں میں. نہیں نہیں، آپ کا تو دماغ خراب ہے، اس لیے جہاں پہ وہ دل کرتا ہے لگاتے نا. اور کہاں لگاؤں بتاؤ؟ کہاں لگوانی ہے آپ نے بتاؤ؟ جب ایک کام کمپلیٹ ہوتا ہے نا، بالکل وہ انگلش میں کیا لاسٹ کہتے ہیں، کیا جب ختم ہو جاتے ہیں نا ہاں کام کمپلیٹ کرنے کے بعد، پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ اس پہ مہر کہ ابھی یہ کام کمپلیٹ ہو گیا. تو مہر کیا کرتی ہے؟ سمجھ گئے؟ مہر کیا کرتی ہے؟ جب مہر لگ گیا بس یہ کام فنش، تو ختم، کمپلیٹ. نہیں اب ختم کام تو نبوت کا پہلے جو سلسلہ ہے سنو یہاں نا، پہ وہ مہر لگ گیا. سنو دیکھو نا چشتی صاحب کس طرح سے آپ گھوم رہے ہو. آپ کہتے ہیں کہ جب کام کمپلیٹ ہو جاتا ہے نا اس کے بعد مہر لگتی ہے. تو کام تو کمپلیٹ ہو گیا تھا، مہر نے کیا جی کیا لگ کر؟ مہر نے لگ کر کیا کیا؟ مہر جب لگ گیا تو یہ پتا ہو گیا کہ ابھی ختم کہ نبوت کا تصدیق. سلسلہ ختم، فنش، بس خلاص بابا. ختم نبوت کا سلسلہ فنش، خلاص پھر بابا بس. عقل کی یہ دیکھو مہر بس نے جو عقل کی ایک منٹ رکو، آپ مہر لوگ نے جو صرف ایک عقلی منٹ رکو دلائل دیتے ایک ہو. منٹ. عقلی دلائل نہیں، میں سمجھا رہا ہوں. مہر نے جو کام کیا ہے نا وہ کام جب کمپلیٹ ہو گیا نا، مہر نے لگ کر تصدیق کری اس بات کی کہ بھائی یہ کام کمپلیٹ ہو گیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی مہر ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جس نبی کے بارے میں تصدیق کری تو اس کے بارے میں ثابت کر دیا کہ بھائی یہ نبی ڈکلیئر ہو گیا. جس طرح سے وہ جب کام کمپلیٹ ہو گیا نا تو مہر نے تصدیق کری کہ ہاں یہ کام کمپلیٹ ہو گیا. رسول اللہ کی مہر جس نبی پر وہ لگی تو نا وہ عیسیٰ علیہ نبی السلام ڈکلیئر تو ہو گیا. پہلے سے ہی نبی آئے تھے. وہ تو آپ بچوں والی باتیں کرتے ہیں نا، بچوں والی باتیں کرتے ہیں. آپ پھنس گئے ہو یار آپ. پنس گئے. اب بچوں والی عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے عیسیٰ حضور علیہ سے السلام پہلے کی ہی بات نبی کر رہا تھے تھا نا، نبی. پہلے ہی سے یار کیوں نبی گھما آئے رہے ہو؟ تھے. اچھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی نبی آئے ہیں. عمر بھائی کب تک فری ہو جاؤ گے؟ کرتے نا، کنٹینیو کریں آپ. جی تو تقریباً 1 گھنٹہ کسی 40 کا منٹ. نام کلمے میں 1 گھنٹہ نہیں لیا 40 گیا. منٹ دیکھیں جب آپ تھوڑی سی ٹینشن دیں گے تو میں سن رہا ہوں آپ کو. بات جی تو محمد رسول اللہ کلمے میں صرف محمد کا نام لکھا گیا ہے، ٹھیک نہ کہ کسی اور نبی کا. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ لاسٹ ٹھیک. پروفٹ ہیں، ان کے بعد کوئی نہیں آئے گا.
or I'll finish, then you can say, and I won't interrupt you because I don't want to go so long. Okay, اس کے بعد آپ دیکھیں کلمہ شہادت میں آپ دیکھیں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ہم ہر جگہ پہ گواہی دیتے ہیں ان کے نبی ہونے کی. اور پھر قرآن مجید کی سورۃ الاحزاب کی 40 آگے آ جائیں آپ، پیچھے نہ جائیں، آگے آ جائیں آپ. پیچھے جا کر اگر آپ بات کریں گے سنائی نہیں آتا ہے. یار جنید 1 منٹ دیکھو بس، ٹھیک ہے 1 منٹ دیکھنا، میں 1 منٹ میں آتا ہوں. اوکے پھر آ کر میں خود ہینڈل کر لوں گا. ٹھیک ہے شفیع بھائی. اچھا باجی آپ پیچھے چلی گئی ہیں، تو آپ پیچھے جب جاتی ہیں تو آپ کی آواز نہیں آتی. اگر آپ آیت پڑھ رہی ہیں تو آپ کی ہمیں آواز نہیں آ رہی بھائی. باجی ایسے بات نہیں ہوگی، میں کسی اور بندے کی طرف چلا جاؤں گا، پھر میں آپ کو میوٹ کر دوں گا، آپ سے پھر کوئی بات نہیں ہوگی، پھر آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا آخر تک. چلیں آپ نے نکل لی. جی فیضان بٹ صاحب السلام علیکم. سلام علی من اتبع الہدی. جی جناب. جی بھائی. اچھا ابھی وہ آپ گفتگو کر رہے تھے کچھ لغات کے اوپر، تو مجھے ایک کیمرہ آن کرنے کی اجازت ہے؟ جی اچھا چلیں ٹھیک ہو گیا، بہتر، شکریہ آپ کو. اچھا ابھی تو میں سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت مبارکہ پیش کرنا چاہوں گا. اللہ رب جی العزت ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں مگر وہ رسول اللہ ہے اور ختم کرنے والا نبیوں کا. اب اس ٹھیک ہے آیت مبارکہ کے اندر سے تو یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں اور سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں. اب اچھا یہاں پر ایک اور بات کہ اب آپ یہ پوچھیں گے کہ یہ ختم نبوت کا ترجمہ کیا کس نے، تو میں آپ کو یہ ریفرنس سامنے دکھاتا چلوں. روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 431 ازالہ اوہام حصہ دوم ٹھیک ہے، ہو ٹھیک ہے. گیا. اب وہ جی کیا لکھا ہے جی، یہ ترجمہ کر کے کہتے ہیں یہ آیت بھی صاف اچھا اوپر دلالت سے کر تھوڑا رہی ہے کہ بعد ہمارے نبی فیضان بھائی، صلی اللہ علیہ فیضان بھائی وآلہ وسلم. ایک منٹ یار، فیضان بھائی ایک منٹ، اس تحریر کو اوپر سے پڑھیں ذرا، پوری تحریر پڑھیں. یہ اچھا دیکھیں یہ کہاں سے پڑھنا، جی یہاں سے پڑھ لوں؟ اچھا ہاں یہاں سے شروع 20ویں کرنا ہے. آیت یہ ہے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. سورۃ النحل الجزء و نمبر 14. یعنی جو لوگ بغیر اللہ کے پرستش کے پکارے جاتے ہیں وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے بلکہ آپ پیدا شدہ ہیں، مر چکے ہیں، زندہ بھی تو نہیں ہیں اور نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے. دیکھو یہ آیتیں کس قدر صراحت سے مسیح اور ان سب کی وفات کی دلالت کر رہی ہیں جن پر یہود اور نصارہ بالکل. اور بار فرقے عرب کے اپنا معبود ٹھہراتے تھے اور ان سے دعائیں مانگتے تھے. مگر اب بھی آپ لوگ مسیح ابن مریم کی وفات کے قائل نہیں ہوتے تو سیدھے یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ ہمیں قرآن پاک کے ماننے میں کلام ہے، قرآن پاک کی آیتیں سن کر پھر وہیں ٹھہرنا جانا. کیا اللہ کا بھلا کرے. اچھا روحانی خزائن جلد نمبر 15 صفحہ نمبر ہے 479 یعنی کہ 479 تریاق القلوب. اور اسی طرح پر میری پیدائش ہوئی، یعنی کہ جیسا کہ میں ابھی لکھ چکا ہوں میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام جنت تھا، اور پہلے وہ لڑکی پیٹ سے نکلی اور بعد اس کے میں نکلا، اور میرے بعد میرے والدین کے گھر میں اور کوئی لڑکا یا لڑکی نہیں ہوا اور میں ان کے لیے خاتم الاولاد ہوں، یعنی کہ اولاد کو ختم کرنے والا ہوں. اب یہ کہا لکھا، تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں. ٹھیک ایک منٹ ایک چیز پیش کرنا، ایک سن تو لینا بھائی، روحانی ایک سن تو خزائن لینا. ہیلو مجھے آواز آ رہی ہے بھائی؟ میں میوٹ ہوں. ہیلو سیدھی آ رہی ہے آپ کی بات آ رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے فیضان بھائی 20-25 یا 15-20 تحریریں ایک ساتھ پیش کر دو کہ بات بہت لمبی ہو جائے گی. ایک تحریر کے اوپر بات کرتے ہیں، ہے نا؟ ٹھیک ہے، مناسب رہے گا نا کہ بھائی ایک بات ہے یہ ہے یہاں مطلب بتاؤ کیا ہے. جو ریفرنس پیش کیے ہیں، ایک منٹ جی میری بات سنیں، 2 ریفرنسز پیش کیے ہیں جن کے اندر مرزا صاحب نے پہلے کیمرہ ختم آف مت نبوت کرنا کا اپنا. ترجمہ خود کیا.
ختم کرنے والا نبیوں کا. اوکے ٹھیک ہو گیا دوسری جگہ مرزا پر صاحب پھر وہ اسی اپنے وہ ریفرنس کے اندر کیا کہتے ہیں کہ میں اپنے والدین کے لیے خاتم الاولاد ہوں، یعنی کہ اولاد کو ختم خاتم کرنے والا ہوں. تو اچھا یہ تو ایک اب یہاں پر جی ایک ایک کر کے اب کلیئر آپ کرتے ہیں لغت نا کی یار، طرف آئیں گے. بہت لمبی لغت کی نہیں، لغت کی طرف آئیں گے نہیں، نا. میں نہیں جاؤں گا. میں جی، جی، مرزا صاحب کی بات جی. دیکھیں، میں مرزا صاحب کی بات پیش ایک منٹ بولنے ہی نہیں دینا. میری ٹھیک ہے بھائی، نہیں بولتا ہوں. یہ روحانی خزائن جلد نمبر 9 ہے، توجہ کیجئے گا. صفحہ نمبر 152 ہے، منن الرحمان. اس کے اندر وہ نا 2 لغات کی کتابوں کا حوالہ دے رہے ہیں مرزا صاحب. میں نے آپ سے کہا سارے پیش کریں کریں. گفتگو کریں آپ گفتگو. آپ کو خود بھی یہ پتا ہے کہ آپ اگر 10-15 حوالے میرے سامنے ایک ساتھ پیش کر دیں گے، ان پر میں جب جواب دوں گا میں تو سن لوں گا آپ کی بات آرام سے، آپ سے نہیں لیکن سنا جائے گا. آپ تو پہلی بات پر ہی مجھے ٹوک کر کو بس یہیں سی بات کرنا شروع کر دو. کیوں؟ کیونکہ جب تک ایک بات پہ بات کلیئر نہ ہو جائے اگلی بات نہیں کی جاتی. اسی لیے میں کہہ رہا طریقے سے چلو. جب ایک جو آپ نے تحریر پیش کری نا، جب وہ مکمل ہو جائے گی اس کے بعد پھر ہم دوسری تحریر لیں گے. سمجھ رہے؟ فیضان بھائی، ہاں. فیضان بھائی، چپ ہو جاؤ چشتی بابا، چپ ہو جاؤ بس ابھی آپ. ہاں جی، اب بس ایک بتاؤ بات مجھے کرتا اس سے کیا ثابت کرنا چاہ رہے تھے آپ کہ بھائی مرزا صاحب نے خاتم النبیین کا جو ترجمہ کیا ہے وہ نبیوں کا ختم کرنے والا کیا ہے؟ کیا نتیجہ نکالا آپ نے اس سے؟ کلیت النبوت ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں مرزا صاحب. دنیا میں کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا یہ کہہ رہے ہیں مرزا صاحب. جی فیضان بھائی ٹھہرنے کی بات نہیں، پچھلی یار عجیب آدمی ہو اب آپ. بات سنیں تو پتا چلے گا نا، آپ بات سنیں تو پتا چلے گا آپ کو. ٹھیک. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے لیے خاتم الاولاد تھا، یعنی کہ اولاد کا ختم کرنے والا. اب اگر ٹھیک. خاتم الاولاد اولاد کا ختم کرنے والا مرزا صاحب کے بعد اگر کوئی اولاد نہیں ہوئی، اس کا مطلب ہے وہ آخری ہیں. تو اب جو انہوں نے ترجمہ کیا کہ نبیوں کا ختم کرنے والا، وہاں پر نبی نیا کیسے آ گیا؟ اس بات کا جواب. ٹھیک. اچھا ٹھیک. اچھا یہ جو خاتم الاولاد ذرا دکھاؤ وہ عبارت، وہ جو یعنی لگا کر آپ نے الفاظ بڑھائے ہیں وہ مرزا صاحب نے لکھ رکھے ہیں. بہت خوب. ابھی دیکھتے رہے. پر میری اور اس پیدائش طرح ہوئی، یعنی جیسا کہ میں اب بھی لکھ چکا ہوں، میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی جس کا نام جنت تھا، اور پہلے وہ لڑکی پیٹ سے باہر نکلی. وہ مکمل کہتے ہیں میرے والدین کے گھر میں اور کوئی لڑکا یا لڑکی نہیں ہوا، اور میں ان کے لیے خاتم الاولاد ہوں. اس کے بعد جو یعنی کے الفاظ، یہ اس کے بعد جو یعنی کے الفاظ، اس کے بعد جو یعنی کے الفاظ آپ نے جوڑے تھے وہ خود سے جوڑے تھے. میں نے پڑھے ہیں نا. نہیں، یعنی کے الفاظ جو پیچھے ہیں وہ ایک منٹ رکے نا. یعنی کے الفاظ جو پیچھے ہیں وہاں تو کچھ اور بات کہی آپ نے. خاتم ایک منٹ رکے نا، بات سنے بھائی. او فیضان بھائی بات سنے در میری. یہ جو خاتم الاولاد کے الفاظ استعمال کرنے کے بعد آپ نے یعنی کر کے جوڑا تھا وہ خود سے جوڑا تھا نا. میں مرزا صاحب سے ہی کرواؤں گا کلیئر اس کا ترجمہ، فکر نہ کرو. مرزا صاحب نے خود کو خاتم الاولاد کہا ہے. خاتم الاولاد مرزا صاحب نے یہ نہیں کہا ہے کہ میں آخری ہوں. ترجمہ نہیں کرا ہے مرزا صاحب نے خاتم الاولاد کا. مرزا صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے. اب ٹھہر جائیں نا، اب ٹھہریں تو صحیح. اب بات تم مکمل ہونے دیں. وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اب خاتم الاولاد کا ترجمہ مرزا. میوٹ ہو گئے بھائی آپ، میوٹ ہو گئے فیضان بھائی آپ. فیضان بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. معذرت اب آ رہی ہے آواز صحیح؟ ہاں جی. اچھا اب میں مرزا صاحب کا ترجمہ دکھانے لگا ہوں کہ انہوں نے خاتم الاولاد کا ترجمہ کیا کیا. روحانی خزائن جلد نمبر 21. وہ نہ وہی سب وہی کتاب کھولو وہیں کر. ایک منٹ رکو. وہ جو کتاب ابھی دکھا رہے تھے نا جو آپ نے ابھی جلد نمبر اور رک جاؤ میری بات سنو، تمہارے حساب سے تھوڑی نہ چلوں گا میں بھائی. جلد نمبر 15 دکھائی تھی نا آپ نے، وہ جلد نمبر 15 دکھائی تھی نا، کھولو. خاتم الاولاد تھا میرے بعد
کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا. یہ دیکھیں اسے یہ نزدیک خاتم کرنا الاولاد اس کا کو. انہوں نے خود ترجمہ کیا ہے, خود خاتم ہاں الاولاد کا دکھائیے, ترجمہ کیا ہے. ہاں جی دکھائیے. توجہ, ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے, تمام کوئی حضرات بچہ غور پیدا نہیں ہوا. کیجیے. ہاں تو سن تو لو نا, مرزا روحانی صاحب نے کہا کہ خزائن ایک منٹ رکے جلد نا, 21 صفحہ نمبر ایک منٹ رکو نا 113 بھائی, او بھائی براہین بات سنو نا احمدیہ ادھر, حصہ ایک منٹ پنجم. رکو نا. ہاں سنو نا, کون سا اب بچہ ٹھہرے تو پیدا صحیح نا, نہیں ہوا, اب ایک عبارت تو پڑھنے دیں. ارے آپ بھائی تو کہہ پڑھ رہے لیا تھے کہ خاتم الاولاد کا ترجمہ نہیں کیا, اب وہ خاتم وہاں الاولاد کا نہیں. ترجمہ بتا رہا ہوں نا, سنیں تو صحیح. اور عجیب یار بنی آدمی ہو. ہما میں اپنے والد کے لیے خاتم الاولاد تھا, میرے بعد کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا. ہاں یہ اب ترجمہ کر مرزا رہے ہیں صاحب مرزا نے صاحب, یہاں پر خود ایک ترجمہ کر منٹ دیا, رکو نا, آپ کیسے ایک کہہ رہے منٹ ہیں کہ مرزا رکو. صاحب ہاں نے ترجمہ بتا, نہیں کیا. یہ ترجمہ کیا مرزا صاحب نے, مرزا صاحب نے کہا کہ میں اپنے والدین اچھا کے گھر یہ خاتم خاتم الاولاد الاولاد تھا. کا کیا ایک معنی منٹ رک بتایا جاؤ نا مرزا یار, صاحب او نے؟ بھائی بات تو سنو یار میری, مجھے تو بولنے نہیں دے رہے یار آپ. یہ کیا طریقہ یار تمہارا گفتگو کرنے کا. جلد نمبر 15 نکالو ذرا, پھر اس کا براہین احمدیہ کا جواب دیتا ہوں. یہ جلد نمبر 21 کا جواب دیتا ہوں آپ کو, نکالو جلد نمبر 15. اس کا اگلا صفحہ پلٹو ذرا, تھوڑا قریب کرو اس کو, آگے اگلا صفحہ پلٹو نا, اگلا صفحہ پلٹو بھائی, اگلا صفحہ پلٹو. اس عبارت کا جواب کس نے دینا ہے؟ میں دوں گا نا, دو تم نے ٹائم لیا ہے میں نا, نے دو آپ نے میری عبارتیں, دو بات سنیں, عبارتیں میری بات پیش سنیں, سن میری لو, بات ادھر سنیں, بات میں نے سن آپ کی لو بات بھائی. سنی ہے نا, فیضان بھائی اب بات میری سنیں, بات سنیں. کہاں سن, میں نے تو بولا ہی کچھ نہیں. اب میری وہ بات کون سی سنیں, بات سنی تم میں نے, نے آپ کی تم بات نے کون سنی سی ہے, بات, اب میری بات کون سنیں. سی بات سنی تو, ابے آپ بھائی نے کون سی, کہا میں کہ نے تو کچھ خاتم کہا ہی نہیں, اللہ الاولاد کے کا بندے. ترجمہ مرزا صاحب نے کہاں پر کیا؟ او اللہ کے بندے, میں نے تو کچھ بولا ہی دیکھیں نہیں, کیا اب سن بات لیا سن تم لیں, نے. اب بات سن لیں, میری بات او سن بھائی لیں. آپ عجیب نے آدمی کہا ہو یار. خاتم جلد الاولاد نمبر کا ایک, ترجمہ اسے مرزا میوٹ کرو صاحب ذرا, نے میں کہاں پر دکھاتا کیا؟ ہوں, یہ نہیں دکھائے میں گا, نے وہ یہ خاتم نہیں دکھائے, الاولاد میں کا دکھاتا ترجمہ ہوں ابھی دکھایا مرزا کہ صاحب نے, نہیں؟ ہاں ابھی دکھاتا ہوں, وہ ترجمہ نہیں ہے مرزا صاحب نے جو کیا میں ہے, میں نے دکھاتا ہوں خاتم الاولاد کا ابھی ترجمہ دکھاتا ہوں نا, دکھایا. میں ابھی دکھاتا ہوں, صبر کرو نا. جلد نمبر 15 ہے, صفحہ نمبر کون سا ہے ذرا بتاؤ مجھے, دکھا نہیں جلد رہا ہے نمبر لوگوں کو 15 یار. صفحہ نمبر ہاں 479. ہاں 479 نا, میں دکھاتا ہوں تجھے, اب تم نہیں 21ویں دکھاؤ گے جلد کے اندر مرزا یار. صاحب خود اس ابھی کا 21ویں ترجمہ کیا جلد کر پر, رہے ہیں کہ میں پہلے جلد اپنے نمبر والد کے 15 پیش لیے کری تھی نا, اور 15 نمبر پیش کری تھی نا پہلے جلد نمبر, اس کو تو کلیئر کرنے دو. خاتم الاولاد کا ترجمہ نہیں دینا, خاتم ابھی الاولاد کا ابھی ترجمہ نہیں دکھا رہا پڑھنا. ہوں, خاتم الاولاد کا ہی ترجمہ دکھا رہا ہوں, فکر کیوں کر رہے ہو تم, ابھی فکر کیوں کر رہے ہو, پہلے جلد نمبر 15 دکھائی تھی نا, جلد نمبر 15 دکھاتا ہوں پہلے تمہیں میں. نہیں دکھا رہے ہیں وہاں سے جان بوجھ کر, کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا مرزا صاحب نے کیا ترجمہ کیا ہے وہاں. مرزا صاحب نے 21ویں جلد ہاں کے اندر سن, کیا ترجمہ کیا وہ نہیں پڑھا. ابھی بتاؤں گا نا, میں ابھی بتاؤں گا, 21ویں جلد پر پڑھوں گا, 15ویں جلد تو بند کروا دوں تمہارے سے پہلے, میں تاکہ دوبارہ نہ اچھا کھلے. یہ یہ مائک تو لکھا نہ میوٹ ایک کریں, میں, ابھی یہ تو غلط بات ہے نا, بائک ہاں تو میوٹ کر آپ رہے ہیں. سنیں نا خاموشی سے, جیسے میں نے سنا. یہ ہے جی جلد نمبر 15, یہ انہوں نے 479 پیش کیا تھا صفحہ نمبر, یہ ہے 479 جہاں سے انہوں نے وہ عبارت پیش کری تھی, اور یہ ہے مرزا صاحب نے یہاں وہ لفظ خاتم الاولاد استعمال کیا ہے, فہوا خاتم الاولاد. یہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خاتم الاولاد کا جو ہے نا وہ لفظ استعمال کیا, یہ شیخ ابن عربی کا جو ہے نا وہ کشف نقل کر کے. اس کے ساتھ مرزا صاحب نے جب اس کا ترجمہ کیا کہ شیخ ابن عربی نے یہ بات بیان فرمائی تھی, اور اس کو کہاں پر یہ وہ سامنے سامنے شو کروائیں, شو یہ کروائیں, لو, یہ کہاں نا, پر یہ کہاں دکھ پر نہیں ہے, رہا ہے سامنے کیا, شو کروائیں. دکھ نہیں رہا ہے, شو نہیں ہو رہا ہے. اور یہ تو وہ عبارت ہی نہیں ہے, یہ تو وہ کون سی, عبارت ہی نہیں ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں. کہاں پر عبارت نہیں ہے, یہ تو وہ کون سی, عبارت ہی نہیں ہے. کون سی عبارت, آپ یہاں نے تو عبارت ترجمہ ہے سنی ہی ہے نہیں, پوری, یہاں پر تو ترجمہ ہے. قوم مغل کا ترجمہ ہو رہا ہے. ارے جھوٹ بول یہ ہے رہے نا ہیں, عوام نیچے, کو بیوقوف یہ بنا رہے ہیں. ترجمہ عبارت ہے, ڈیفرنٹ ہے. 479 پر ترجمہ سیفی ہے, صاحب, سیفی صاحب غلط 479 پر جگہ ہاتھ ترجمہ ڈال کیا دیا مرزا آپ نے, صاحب نے, سیفی صاحب غلط جگہ ہاتھ 479 ڈال پر دیا, ترجمہ کیا مرزا صاحب غلط نے, جگہ ہاتھ ڈال دیا آپ نے. آپ 479 پر غلط پڑھ رہے ترجمہ ہیں, کیا. یہ وہ عبارت ہی نہیں جو میں نے پیش کی ہے. ابھی رک جاؤ نا, ابھی اگر رک تو جاؤ, بات سنو نا میری, ادھر دیکھیں میری خاموشی سے, بات میوٹ نہ کریں. خاموشی سے بات سنے اگر نا. ایسے ہی آپ ابھی نے مجھے, کسی اور ابھی سن لو ابھی بات, اگر تو یہی حضرت ابھی رک جاؤ نا, مرزا صاحب آپ نے خود کو خاتم یار الاولاد ایک کہا ہے, منٹ بات مکمل ہو رہا ہے نہیں میری بات ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی نا, آپ کی بات میں نے سنی نا. صرف مجھے 1 منٹ دیں, ایک منٹ رکو نا, ایک منٹ رکو, صرف بات 1 سنو منٹ, میری, نہیں بالکل نہیں, صرف جب تک 1 میری منٹ دیں بات, مجھے. جب تک میری بات اگر کمپلیٹ تو نہیں ہوگی, نہیں, یہ جب تک میری بات, انہیں میوٹ کر دینا نا, جب تو تک میری کسی بات کمپلیٹ اور
خاتم الاولاد کا ترجمہ یہاں کر رکھا ہے مرزا صاحب نے اردو میں ترجمہ. وہاں مرزا صاحب نے صرف خود کو خاتم الاولاد کہا, لیکن خاتم الاولاد کن معنوں میں کہا اس کا کوئی ذکر نہیں مرزا صاحب نے کیا وہاں کہ بھائی اس کا یہ ترجمہ ہے. یہاں کیا ہے مرزا صاحب نے ترجمہ. اب مجھے بات کرنے دیں. ہاں جی, ہاں بتائیے. بتائیے جی. آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی سیفی بھائی ہمیں تو آ رہی ہے. فیضان صاحب اب تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے آپ میوٹ ہو گئے. وہ دھوکہ جو لوگوں کو دے رہے تھے آپ, وہ آ گیا ہے سب کے سامنے. وہ بھاگ گئے, دیکھو وہ بھاگ گئے جناب پتلی سے. کہتے ہیں جی وہ دوسرے صفحے سے پیش کر رہے ہو ترجمہ. یہاں کون سا ترجمہ پیش کر رکھا بھائی مرزا صاحب نے, ذرا بتاؤ گے مجھے؟ مرزا صاحب نے کہا میں اپنے والد کے گھر خاتم الاولاد تھا, بس اتنی بات کہی مرزا صاحب نے. خاتم الاولاد کا ترجمہ کہاں بتایا مرزا صاحب نے کہ بھائی خاتم الاولاد کا ترجمہ یہ ہے؟ یہاں بتایا ہے مرزا صاحب نے ترجمہ اس کا. بالکل خاتم الاولاد کا الفاظ استعمال کیا, اور پھر نیچے ترجمہ لکھا اس کا. اور یہ اس فکرہ کے یہ بھی یہ والا دکھا دے آپ کیا اس پیج پہ. کیا کیا دکھا دوں؟ یہ ہے نا, دیکھیں اس کی وفات کے بعد یہ ہے نا, دیکھیں نہیں یہ خاتم الاولاد کے بعد جو فکرہ ہے نا, ولدن فی ہذہ النوع. سنو نا بات سنو نا. ابھی آخری معنی کیا کہ نہیں؟ ابے یار نیٹ ورک صحیح کر لے تو, اپنے بات تو سنتا نہیں. ہاں آخری مرزا صاحب نے ان معنوں میں لیا کہ اس کے ابھی سنو نا بات میری. اب مرزا صاحب نے آگے لکھا ہے, میں سنتا ہوں. اب کمپلیٹ سنو گے کہ نہیں سنو گے؟ ہاں مرزا صاحب نے بتایا کہ اس کے ذریعے سے پھر اس کی نسل آگے چلے گی, اس کے والدین کی نسل نہیں ختم کری مرزا صاحب نے. ان معنوں میں اگر رسول اللہ کو آخری مانتے ہو تو وہ میں بھی مانتا ہوں کہ دنیا کی دوسری اقوام سے, سنو ادھر, دنیا کی دوسری اقوام سے نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا, اب رسول اللہ کے ذریعے سے چلے گا. آپ تو یہ فکرہ دیکھ لینا, آخری کا معنی کیا ہے کہ نہیں. ہاں تو ٹھیک ہے, کیا ہے جن معنوں میں مرزا صاحب نے کیا ہے ان معنوں میں لے لو. چلو یہ آخر کا معنی اس نے کدھر سے کیا ہے آپ مجھے یہ بتائیں. خاتم کا معنی اس نے آخر سے کدھر کیا ہے خاتم الاولاد کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ شریعت کے لحاظ سے آخری نبی ہے نا, مانتے ہو آپ اس لحاظ کو, اس چیز کو مانتے ہو آپ؟ ابھی مجھے یہ جواب دے دے کہ غلام احمد مرزا نے یہ خاتم کا معنی آخر سے کیوں کیا ہے خاتم الاولاد کا معنی؟ ہاں کیونکہ خاتم کا مطلب مجازی طور پر آخری بھی ہوتا ہے, لیکن حقیقی نہیں ہوتا ہے. ابھی آ گئے نا یہاں پہ, ابھی آ گئے نا. جب آپ کے اوپر پڑ جاتا ہے تو پھر آپ ایک منٹ رکو نا. مرزا صاحب نے یہاں پہلے حقیقی معنوں کو رکھا ہے, یہ مجازی معنی آپ کدھر سے کرتے ہیں, یہ مجازی معنی آپ کدھر سے کرتے ہیں؟ یہ بھی لغت سے ہی ثابت ہے, مجازی معنی ہاں لغت سے ہی ثابت ہے, ابھی آپ کے لیکن اوپر حقیقی پڑ معنی گیا نا, ابھی آپ کے اوپر پڑ گیا نا. میرے اوپر کیا پڑ گیا؟ میرے اوپر کچھ نہیں پڑا. فیضان بٹ بھائی کو آپ لوگ آپ یہ لائن نہیں دکھا رہے تھے. کون سی لائن؟ میں نے پورا صفحہ دکھایا ہے. اور اس فکرہ کے یہ بھی معنی یہ والا لائن, یہ خاتم الاولاد. میں نے پورا صفحہ دکھایا ہے اس کو. اچھا سیفی بھائی, یہ فیضان بٹ صاحب دوبارہ آ گئے ہیں, ان سے میرا خیال ہے آگے بات کر لیں. ہاں جی فیضان بٹ صاحب, یہ 479 پر آپ مجھے بتائیے کیا مرزا صاحب نے ترجمہ لکھا ہے؟ بات سننا, میری طرف لائٹ چلے گئی تھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا اب
کی تائید کیا ہے؟ اب وہ سنیں ذرا. روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 123 تحفہ گولڑویہ لاسٹ یعنی کہ تھرڈ لاسٹ لائن کہتے ہیں قرآن شریف میں 12 موصلی خلیفوں کا ذکر فرمایا جن میں ہر ایک حضرت موسیٰ کی قوم میں سے تھا، اور 13واں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا جو موسیٰ کی قوم کا خاتم الانبیاء تھا. ٹھیک، یعنی کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ ابھی اس کا کیا مطلب ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا سب سے آخری. اب ایک آخری حوالہ سن لیں. روحانی خزائن جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 333 چشمہ معرفت. حاشیے میں کیا لکھتے ہیں کہ میں مسیح موعود کے کئی نام ہیں، من جملہ ان کے ایک نام اس کا خاتم الخلفاء ہے، یعنی ایسا خلیفہ جو سب سے آخر آنے والا. ہو گئی اب روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ صرف لاسٹ فائدہ کچھ نہیں ہے، میں دوبارہ سے ایک ایک کر کے ہی پیش کرواؤں گا آپ کو، سمجھ رہے ہیں؟ جی جی کوئی مسئلہ کیونکہ آپ نے وہ حوالے جلد نمبر 3 صفحہ 170 ازالہ اوہام حصہ اول، اس کی تھرڈ لائن سیکنڈ سے لے کے تھرڈ لائن کہتے ہیں اور ہم پختہ یقین کے ساتھ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن شریف خاتم کتب سماوی ہے. اب اس کا کیا معنی؟ خاتم کا مطلب ہے ختم کرنے والا تمام آسمانی کتابوں کو. خاتم یہ لکھ رکھا ہے انہوں نے وہاں، خاتم یہ لکھ رکھا ہے وہاں کے خاتم الکتب کا مطلب یہ ہے کہ تمام آسمانی کتابوں کو. خاتم کتب سماوی. اچھا خاتم کتب سماوی کا کیا مطلب ہوگا آپ بتا دیں. بتا دوں یہ میں آپ پہ چھوڑوں گا. اس کے بعد پھر میں آپ کو لغت سے دکھاؤں گا کہ مرزا صاحب نے کن لغت کے حوالے دیے ہیں اور ان لغت کے اندر کیا کیا تراجم ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ جو سب سے پہلے آپ نے حوالہ پیش کرا تھا وہ پیش کر دیجیے مجھے ایک ایک کر کے. بات کچھ نہیں ہوگی، بات وہی ہوگی. آپ نے تو وہاں کتاب رکھ رکھی تھی صاحب نے کہ ہاں بھائی مرزا صاحب نے ان جگہوں پر، آپ نے تو ایک ایک کر کے بیان کر دیا. ہاں جلد 21 کیا لکھا ہوا ہے وہاں پر؟ جلد 21 نکالیں. ہاں ٹھیک ہے بتائیے. اچھا صفحہ 113 ایک منٹ رکے. میری طرف لائٹ چلے گی ورنہ میں آپ کو یہاں ڈسپلے کروا دیتا. آپ کو دیر بڑی لگے گی نا. کوئی مسئلہ نہیں، مل جائے گی. کیونکہ آپ کے ساتھ وہ کتابوں پہ گفتگو کرنے والے بندے آتے ہیں بہت دیر بعد ہے نا. کوئی مسئلہ نہیں، مل جائے گی. فیضان بھائی چشتی صاحب رک دیں، آپ مشورے نہ دیں، ان کو پتہ ہے بات کیسے کرنی ہے بھائی. آپ اپنا میوٹ رکھیں بھائی. جب باقیوں کا منع کر رہا ہوں نا تو آپ کو بھی کروں گا بھائی. بعد میں پرسنل جا کے جو بات آپ نے کرنی ہوگی وہ کر لینا. ہم بھی چشتی ہیں، بے فکر ہو جائیں. ہاں جی، براہ نعم لے حصہ بن جاؤ. صفحہ نمبر حصہ پنجم روحانی خزائن جلد 21 صفحہ. ٹھیک. یہی ہے جی پڑھیں. اچھا جی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں یعنی تیرا میرے نزدیک وہ مقام ہے جس کو دنیا نہیں جانتی. یہ جواب اسی قسم کا ہے جیسا کہ آدم کی نسبت قرآن شریف میں ہے قال انی اعلم ما لا تعلمون، بلکہ یہی آیت بہی نہیں اگرچہ براہین احمدیہ کے حسد سابقہ میں نہیں مگر دوسری کتابوں میں میری نسبت بھی وحی الہی ہو کر شائع ہو چکی ہیں. تیسری آدم سے مجھے یہ بھی مناسبت ہے کہ آدم توام کے طور پر پیدا ہوا اور میں بھی توام پیدا ہوا. پہلے لڑکی پیدا ہوئی بعد میں اور یوں ہی میں اپنے والد کے لیے خاتم الولد تھا. اور اسی طرح یعنی کہ میں ایک منٹ کیا پڑھا ہے یہ لفظ دوبارہ پڑھیے گا. یہ والا بعدہ کے بعد جو ہے ہوئی اور بعدہ اور میں با نہما ہوں
میں اپنے والد کے لیے خاتم الولد تھا، میرے بعد کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، اور میں جمعہ کے روز پیدا ہوا تھا، اور آدم کا حوا سے پہلے پیدا ہونا اس بات کی اگر طرف نہیں پڑھا اشارہ جا تھا رہا کہ تو کوشش بھی نہ کریں، میں پڑھ دیتا ہوں، بے فکر ہو جائیں. نہیں پڑھا جا رہا میں پڑھ دیتا ہوں. فیضان بھائی موبائل سے وہی دکھا رہا ہوں ہما نا آپ کو وہی سامنے. ہما لفظ پڑھنا میں لفظ پڑھ دیتا ہوں، ٹھہر جائیں. آپ کے پاس پورا کھلا ہوا ہے نا، میں موبائل سے دیکھ کر پڑھ رہا ہوں نا. جی میں نے کہا آپ کے بس کا نہیں ہے لفظ پڑھنا، میں پڑھ دیتا ہوں. اس کا مطلب اس کا کیا، اس کا ترجمہ ہے یہ. اور بائیں ہما اصل لفظ ہے ٹھیک، بائیں ہما، ٹھیک ہے، ہاں تو ٹھیک یہ تو اصل کیا لفظ ہے. ہوگا اس اب میں؟ آگے پڑھیں بار. اپنے والد کے لیے خاتم الولد تھا، میرے بعد کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا. تو مرزا صاحب نے یہ کہا کہ بھئی میں خاتم الولد تھا، اور ترجمہ اس کا یہ ہے کہ میرے بعد کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا. یہ ہے اس کا ترجمہ خاتم الولد کا. یہ ترجمہ بتا رہے ہیں مرزا صاحب. نہیں، آپ نے کم از کم مرزا صاحب کی کتابیں تو صحیح پڑھے نا. اب ہم قرآن تو پڑھتے صحیح، ہیں، قرآن پاک کے اندر غلطی ہو جائے ہم تو اگلے بندے کو ٹوک دیتے ہیں. اب مرزا نہیں یہ صاحب کی ترجمہ کتاب جو پڑھ جو رہے ہیں تو جو کم از فی کم نفسی کتاب ہی کے بات لفظ ہے تو نا، صحیح پڑھ لینا. اور بتایا میں نے آپ کو کہ موبائل سے اور میں آپ کو بائیں دکھا رہا ہما، ہوں. آگے پڑھیں، ہاں، آگے اور کیا لکھا ہوا بھائی ہے. اپنے والد کے لیے خاتم الولد تھا، میرے بعد کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا. تو مرزا صاحب نے یہ خاتم الولد کا ترجمہ بتایا آگے کہ میرے ہاں بعد کوئی جی. بچہ پیدا نہیں اب ہوا. اب یہ اب تو ٹھہر آپ کہہ جائیں، رہے ہو اب نا. ٹھہر جائیں، اب ٹھہر جائیں، اب ٹھیک ٹھہر جائیں. اب ٹھیک، حوصلہ، اب حوصلہ. ہاں 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 اب ٹھیک، پیچھے جو 15ویں جلد کا حوالہ دکھایا تھا اس کے اندر کیا تھا، میں ان کے لیے خاتم الاولاد تھا. آپ نے کہا جی اس کا ہاں کیا ٹھیک، معنی ہوا کہ خاتم ہاں الاولاد تو تھا. اب ہاں اس کا ٹھیک. ہی ترجمہ مرزا صاحب جو ہے وہ آگے اپنی بات بیان کر رہے ہیں کہ یہ میں مرزا جو صاحب تھا ترجمہ وہ کر رہے ہیں آخری تھا، اس کے بعد کوئی نہیں ہوا پیدا. اپنے اب سن والد لیں. کے لیے خاتم الاولاد کا مطلب یہ ہے میرے بعد کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا. خاتم الاولاد کا یہ ترجمہ بنے نہیں گا. ہوا، نہیں ہوا. تو یہی تو ہم نہیں کہہ رہے ہیں سن کہ تو آقا لے، ارے کریم علیہ سن السلام کے تو بعد سن کوئی تو نبی لو نا، پیدا نہیں ہو سکتا. او سن لو نا یہی بات. تو ہم کہہ رہے ہیں. ایک منٹ سن تو لو نا، بات سنو نا بھائی. یہ یہ مرزا کرتے ہو صاحب نے خاتم لکھا ہے. سن تو نہیں، مرزا صاحب یہ نے تو مرزا صاحب لکھا نے ہے، تو ہم نے تو نہیں مرزا لکھا. صاحب نے تو نہیں کہا کہ یہ ترجمہ ہے اس کا. مرزا صاحب نے تو یہ کہا کہ میں خاتم الولد ہوں. اس کے بعد پھر مرزا صاحب نے لکھا میرے بعد کوئی یہ بچہ مرزا پیدا صاحب نہیں نے ہوا. کیا کہا، سن آگے لینا، آگے والے سن الفاظ تو کیوں نہیں لینا. پڑھ رہے؟ ارے آگے والے سن الفاظ لینا، پڑھیں نا. پڑھ تو رہا ہوں بھائی. او بھائی بات سنو نا، ادھر بات سنو. ایک منٹ. مرزا صاحب نے کہا کہ میں خاتم الولد تھا اپنے والدین کے ہاں. پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہا کہ میرے والدین کے گھر کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا. یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وہ حالت بتائی ہے کہ بھائی میرے والدین کے گھر کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، لیکن خاتم الاولاد کا یہ مطلب ہے کہ میرے بچے کوئی پیدا نہیں ہوا. یہ نہیں مرزا صاحب نے کہا ہے. مرزا صاحب نے کہا میں مجھے اپنے یہ والدین بتائیں کے اس خاتم الاولاد عبارت تھا. کا پچھلی عبارت سے کوئی ربط ہے کہ نہیں؟ کوئی کس ربط ہے کہ عبارت نہیں کا؟ یہ بتائیں. کس عبارت کا؟ کس عبارت کا؟ یہ جو اس دو لائنیں آپ الگ الگ کر کے پڑھ رہے ہیں، مجھے بتائیں کہ ان دونوں لائنوں کا آپس میں ربط ہے کہ نہیں؟ ہاں بالکل ربط ہے، لیکن ترجمہ نہیں ہے. وہ ترجمہ نہیں ہے، ربط ہے. اب ربط تو ہر اب بات کا ٹھہر گیا. دوسری اب بات میں سے ہے. سمجھاتا ہاں ہوں، اب وہ میں سمجھاتا ہوں. اور سیفی صاحب میں سمجھاتا ہوں اب آپ کو. آپ سے تو ٹھیک. عبارت نہیں صحیح پڑھی جا رہی، میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اب سنیں. وہ کہہ رہے ہیں اور بئی ہما میں اپنے والد کے لیے خاتم الولد تھا. اب خاتم الولد خاتم تھا. الولد اور ٹھہر دو جناب، حوصلہ کریں، حوصلہ. خاتم الولد تھا. اب ختم خاتم الولد الولد نہیں کا ہے، کیا خواہ معنی ہے. ہے؟ اردو تو صحیح سے پڑھ لو بھائی، مجھے او بھائی بتاتے ٹھہر ختم جو. او الولد نہیں ہے. خاتم تم بتاؤ گے مجھے اردو؟ اب پڑھا کیا ہوتا ہے؟ ختم، اب پڑھ رہے ہیں نا ہا خواہ اور خواہ. خواہ. پہلے تو ختم. آپ کو تو یہ بھی نہیں پڑتا. تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا. ہا اور خواہ آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا. آپ تمہیں مخرج پتا ہے، وہ سکھائیں گے دکھ جنہیں رہا ہے اردو ختمہ عبارت نہیں پڑھ رہے ہو اس پڑھنی کو، آ رہی، ختم وہ ہمیں الولد. مخرج سکھائیں گے. اب تم بتا رہے ہو اب مخرج ٹھہر یہاں جائیں. مجھے. اور خاتم الوالدہ بھائی، او بھائی اب آپ نے ایسے کرنا، مجھے پتا ہے. اب آپ نے ایسے ہی تم کرنا. بھی اب کر رہے ٹھہر نا، جائیں. تم ہی کر رہے ہو ایسا. ہاں ٹھیک. خاتم الولد تھا. میرے بعد کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا. اب مرزا تو یہ صاحب ترجمہ یہ بتا رہے پچھلی عبارت کی آگے وضاحت کر رہے ہیں. یہ تو پچھلی آپ کہہ عبارت رہے کا ہو نا. ربط اگلی عبارت سے ہے. مرزا صاحب پچھلی عبارت کی وضاحت کر رہے ہیں اپنی اگلی عبارت میں.
کہ وہ جو اب پھر خاتم اور میں الولد میں نے ہاں لفظ جس استعمال ابھی فرمایا بتاتا اس ہوں کا ابھی معنی ابھی کیا ہے؟ نہ 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 یہ حضرت مسیح موعود علیہ اچھا الصلوۃ اس کا والسلام آپ نے ابھی بتا بھی ابھی میں تسلیم بتا رہا کیا ہوں کہ ابھی اس عبارت کا ربط پچھلی ہاں عبارت سے ربط مل رہا ہے ہے؟ اور ربط ساری عبارتوں اچھا کا ایک تو ربط ہے، اگر ایک ربط آ تسلسل، گیا، ایک رک ایک جانا منٹ بات سنو نا، چلو آپ کر میری لو، بات آپ کر سنو لو۔ نا۔ ہاں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو بات بیان فرما رہے ہیں وہ ایک ربط میں ہی بیان فرما رہے ہیں، ایک ٹھہر جائیں، اب رک اب جاؤ ٹھہر، کمپلیٹ ہونے دو نا، کمپلیٹ چلو ہونے دو۔ تسی بول لو اس ہاں یہ جو اور میں جمعے کے روز پیدا ہوا، ٹھیک ہے، یہ بات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پچھلی بات سے وابستہ کر کے ہی بتا رہے ہیں، لیکن بات الگ ہے۔ اس بات جی کا السلام علیکم ہاں جی وعلیکم سیفی السلام بھائی، جی خرم بھائی جی سیفی بھائی یہ جو اصل خاتم الولد تھا، یہ ایک بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بتائی، پھر بتایا میرے بعد کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا، یہ ایک تسلسل چل رہا ہے بات کا، اور میں جمعے کے روز پیدا ہوا، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن تسلسل پچھلی بات سے ہی ہے، کوئی الگ سے بات بیان نہیں کر رہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام، تسلسل ایک ہی ہے بات کا، یہ ترجمہ نہیں کر رہے حضرت مسیح موعود علیہ میری السلام باری یا بھائی خاتم اپنی الولد بات کا۔ کرنے دیں، ہاں اب جی سن جی لیں، آپ نے تقریر کر لی ہے نا، میری بات کرنے دیں، اب ٹھہر جائیں۔ وہ پھر کہہ رہے ہیں اور بائی ہما میں اپنے والد کے لیے خاتم الولد تھا، میرے بعد کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ ٹھیک، اب اس عبارت کا پچھلی آگے بھی عبارت پڑھو سے نا، ربط ہے، اس سے بھی آگے آپ تو نے بھی پڑھو تسلیم نا، کیا۔ اب سن ٹھہر تو جائیں، لو نا، اب درمیان میں نہ بولیں، اب آگے درمیان میں نہ والی بات، بولیں، اب وہی آگے درمیان کیوں میں نہیں نہ پڑھ رہے بولیں، وہ؟ اب آپ کی بات میں چپ رہا نا، اب میری بات میں نہ بولیں، اب ٹھہر جائیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ خاتم الولد تھا، میرے بعد کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ اب وہ خاتم الولد کس کی بات کر رہے ہیں؟ اپنے والد کی، اور پھر آگے بھی اپنی ہی بات کر رہے ہیں کہ میرے والد کا بچہ پیدا نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ جو خاتم الولد ہے اس کا معنی یہی بنتا ہے کہ میں آخری یہ تو تھا، آپ کہہ میرے رہے بعد ہو نا کوئی بھائی، پیدا نہیں یہ ہوا، تو یہی آپ بات کہہ تو رہے ہم ہو کر نا، رہے ہیں۔ یہ ہاں تو نہیں، یہ آپ کہہ رہے ہو نا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں اپنے والد کا خاتم الاولاد تھا، میرے بعد کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، اور جمعے کے روز میں پیدا ہوا۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سلسلے کے تعلق سے بات بتائی ہے، ایک سلسلہ ہے یہ ان باتوں کا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام ترجمہ نہیں بتا رہے، جیسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود کو خاتم الاولاد کہا۔ ایسا کر ہاں لیں، ٹھیک ہے، ہاں دو منٹ رکھ لیتے ہیں، ایک چلیں بات بولنے ڈن دو ہو مجھے۔ گیا۔ اب آپ کے ہاں ٹھیک، آدھا منٹ رہ گیا، 1.5 منٹ بول چکے ہیں۔ ابھی تو شروع کیا ہے تم نے، یہ اس حساب سے تو تمہارے 2 منٹ پہلے ہی پورے ہو گئے، اب تمہیں اگلے 2 منٹ نہیں ملیں گے کیونکہ تم پہلے ہی 2 منٹ بول چکے ہو۔ اب سے شروع کرنا ہے کوئی تو اب مسئلہ نہیں، سٹارٹ کرو آپ نا۔ 4 منٹ بول لینا، میں 2 منٹ بول لوں گا، ٹھیک ہے؟ آپ 4 میں منٹ کہہ بول رہا لینا، ہوں میں تم، انتظار کروں گا۔ چلیں۔ چار منٹ بات ہی نہیں ہے، ان کے گھر میں کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی، یہ ایک الگ بات بتائی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے، اور اسی تسلسل میں مزید یہ بات بتائی اور میں جمعے کے روز پیدا ہوا تھا، اور کر کے بتائی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی چلیے اب بتائیے کیا کہنا آپ نے۔ جنید ٹائمر لگا دو۔ اب میں بول لوں یا ٹائمر لگا لیں، پھر کرتے ہیں ٹائمر لگا ہاں لیں۔ پہلے آپ کے ٹائمر لگا دو، چلو لگ گیا ٹائمر۔ لگ گیا بھائی، لگ گیا۔ اچھا جی، اب وہاں پر مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے والدین کے لیے خاتم الولد تھا، پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ میرے بعد کو ہے میرے والدین کے گھر کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ اب مجھے بتائیں، اگر خاتم الولد کا مطلب یہ نہیں بنتا کہ ان کے ہاں پھر آگے وہ اس عبارت کی تصریح بھی کر رہے ہیں، پچھلی عبارت کا ربط جب اگلی عبارت سے بن رہا ہے تو پچھلی عبارت کی وہاں پر تصریح بھی ہو رہی ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، کہ خاتم الولد کا معنی کیا ہے، کہ میں اپنے والدین کے ہاں جو ہے سب سے آخر میں آیا ہوں، اور میرے بعد جو ہے وہ کوئی بچہ جو ہے وہ پیدا نہیں ہوا۔ تو اب خاتم الولد کا تو معنی آٹومیٹکلی ظاہر ہو گیا جب عبارت کا ربط اگلی عبارت سے بن رہا ہے۔ تو آپ کس طرح ایک ہو گئی صریح بات؟ عبارت کے اندر تعویل فاسد کر رہے ہیں بیٹھ کر؟ آپ بتائیں نا، کس طرح آپ ایک صریح عبارت ہے، عبارت ایک صراحت کے ساتھ موجود ہے، اب آپ اس کے اندر تعویل کر رہے ہیں، اور تعویل بھی وہ جو تعویل بعید ہے، جو ایک عامی شخص رکھنے والا، جو ایک عامی
ذہنیت رکھنے والا بندہ، ایک عامی علم رکھنے والے بندے کو بھی اگر کوئی اردو کا لٹریچر پڑھنے والا بندہ ہوگا اسے بھی سمجھ لگ جائے گی کہ اس پچھلی عبارت کا اگلی عبارت سے ربط موجود ہے. تو جب ربط موجود آ گیا، صرف اردو لٹریچر کی بات کر رہا ہوں جو آپ کو بھی سر پڑھنا بھی نہیں آتا، اس کی بات کر رہا ہوں کہ جب اس کی عبارت موجود ہے تو پھر اس کے اندر تعویل کیسے کر لی، اس بات کا جواب. میں نے کوئی تعویل نہیں کری. جو ٹائم لگاؤ ذرا. جی سادی بھائی لگا دیا میں نے ٹائم. اچھا ٹھیک ہو گیا. اچھا آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک عبارت پڑھی جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے والد کے لیے خاتم الولد تھا. یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہاں ایک بات لکھی کہ خاتم الولد تھا. اس کے بعد آپ نے کہا کہ میرے بعد کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا. یہ میرے بعد کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک تسلسل بیان کیا. اس کے بعد یہ بات بتائی کہ میرے والد کے یہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہیں یہ نہیں کہا کہ بھئی یہ اس کا ترجمہ ہے یا یعنی کے الفاظ لے کر بتایا ہو یا ترجمے کے الفاظ بیچ میں ڈال کر بتایا ہو کہ بھئی یہ اس کا ترجمہ ہے. سمجھے؟ اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسی تسلسل میں اور ڈال کر اور میں جمعے کے روز پیدا ہوا. اب یہ دیکھیں جو اور ہوتا ہے نا یہ جوڑتا ہے دو باتوں کو. میرے بعد کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا اور میں جمعے کے روز پیدا ہوا تھا. تو کیا خاتم الولد کا یہ ترجمہ بنے گا کہ وہ بچہ جو جمعے کے روز پیدا ہو، یہ بنے گا اس کا ترجمہ؟ نہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک بات الگ بیان کری. جب خاتم الولد خود کو کہا وہ بات ایک الگ بیان کری. اسی کے تسلسل میں میرے بعد کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا یہ بات ایک الگ بیان کری. اور میں جمعے کے روز پیدا ہوا تھا یہ بات ایک الگ بیان کری. تسلسل ایک ہی ہے. ٹھیک ہے گفتگو کا. ہاں کیا نام یہ جو میں نے عبارت آپ کے سامنے ابھی پیش کری تھی جس کے اندر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خاتم الاولاد کے الفاظ استعمال کیے ہیں، یہ جو جلد نمبر 15 سے آپ نے پیش کی، وہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کا ترجمہ پیش کیا اور بتایا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہ یہ اس کا مطلب ہے کہ کامل بچہ. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ترجمہ موجود ہے. جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے ترجمے کی خود وضاحت کر دی تو کسی کو حاشیے چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ مجھے کوئی تعویل کرنے کی ضرورت ہے. آپ کی یہ ضد ہے کہ یہاں ترجمہ بیان کیا ہے، میرا یہ کہنا ہے کہ یہاں ترجمہ بیان نہیں کیا. ہاں جی جی سادی بھائی ہو میں گیا پھر وقت. دوبارہ اپنی اسی ٹائم لگا دیں پہلے. جی میں دوبارہ اپنی اسی عبارت کی طرف آؤں گا جو میں نے سب سے پہلے جو میں نے دوسرے نمبر پہ پیش کی تھی جلد نمبر 15 سے کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اور اسی طرح پر میری پیدائش ہوئی، یعنی جیسا کہ وہ عبارت مکمل کر کے کہ میرے والدین کے گھر میں اور کوئی لڑکا یا لڑکی نہیں ہوا اور میں ان کے لیے خاتم الاولاد تھا. اب پیچھے وہ کیا کہہ رہے ہیں، کوئی لڑکا یا لڑکی پیدا نہیں ہوا، پھر کہہ رہے ہیں میں ان کے لیے خاتم الاولاد تھا. اور پھر وہ اگلی جو 21 نمبر جلد ہے اس کے اندر کہتے ہیں اور بائیں ہما میں اپنے والد کے لیے خاتم الولد ہوں. اب خاتم الولد کا کیا ماننا ہے؟ پچھلی عبارت کے اندر انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میرے بعد پھر لڑکا یا لڑکی پیدا نہیں ہوا، وہاں پر بھی وہی بات کی، جہاں پر بھی وہی بات کی. پھر آگے کیا کہتے ہیں، میرے بعد کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا. اب آپ نے بھی تسلیم کیا کہ اس عبارت کا ربط پچھلی عبارت سے مل رہا ہے. تو جب عبارت کا ربط عبارت سے مل رہا ہو تو مجھے بتائیں کہ ایک صریح عبارت ہے اور صریح عبارت کے اندر آپ تعویل فاسد کر رہے ہیں. یہ تعویل فاسد والی بات. ٹھیک اب درمیان میں نہیں بولنا، نہ درمیان میں نہیں بولنا. ٹھیک کمپلیٹ ہوا ٹائم ہو گیا آپ کا. ٹھیک میرے بعد کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا. اب یہی وہ عبارت ہے جس کا ربط پچھلی سے بن رہا ہے اور خاتم الولد کا معنی اس عبارت کے اندر سے واضح ہو گیا کہ جس کے بعد کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا. تو جب مرزا صاحب آخر تھے اور خاتم الولد ٹھہرے اس کا مطلب ہے مرزا صاحب کے بعد کوئی جو ہے وہ آگے پیدا نہیں ہوا، مرزا صاحب کا کوئی بھائی وغیرہ. تو جب یہ چیز ثابت ہو گئی، ایک عبارت نص قطعی ثابت ہو چکی ہے آپ کی کتاب سے، اب آپ اس کے اندر تعویل فاسد کیسے کر رہے ہیں؟ یہ تو ایک عام کوئی لٹریچر پڑھنے والا، اردو لٹریچر پڑھنے والا بندہ ہو اسے بھی سمجھ لگ جاتی ہے کہ یہ چیز کیا ہے. اب آپ اس کے اندر کہیں نہیں جی ایسا نہیں کہا تو ویسا نہیں کہا، تو یہ بالکل آپ کی تعویل فاسد ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جی کریں گفتگو. اچھا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جس چیز کا ترجمہ خود پیش کر دیا ہے مجھے نہ تعویل کرنے کی ضرورت ہے. فاسد ہونا تو بہت دور کی بات ہے. ہاں یہ جو آپ تگڑم لڑا رہے ہیں نا کہ متکلم کے بتائے ہوئے معنی کو چھوڑ کر اپنا جو آپ معنی گھسانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ دنیا کا کوئی اصول اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. اگر یہ اصول رائج ہوتا تو پھر ہندوؤں کے بھی ترجمے مانے جاتے. ہندوؤں نے جو اعتراض کر کے قرآن کریم کی آیات پر طرح طرح کی باتیں اس کی طرف منسوب کری ہے وہ بھی پھر صحیح تسلیم کی جاتی.
لیکن جو بات متکلم خود بتا دے کہ بھائی میرے کلام کرنے کا یہ مطلب ہے یا میری فلاں بات کا وہ مطلب ہے، وہ صحیح مانا جاتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بات کہی ہے کہ میں اپنے والدین کے گھر خاتم الاولاد تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ چونکہ میرے والدین کے گھر کوئی اور بچہ پیدا نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا، اور اس وجہ سے میں خاتم الاولاد ہوں کیونکہ ان کے گھر کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا تھا، یہ نہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ میں اپنے والدین کے گھر خاتم الاولاد ہوں، میرے بعد کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، ٹھیک ہے، لیکن خاتم الاولاد کا جو صحیح ترجمہ ہے، جو میں نے جلد 15 سے دکھایا، جسے موصوف چھپانے کی کوشش کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے نہیں دوسرے صفحے پر نہ جاؤ، جب اپنی بات آئی نا ان کی تو خاتم الاولاد کا ترجمہ دوسرے صفحے کو تو چھوڑیے، دوسری جلد سے جا کر دکھا رہے ہیں مجھے۔ اور جب میں مرزا صاحب کا لکھا ہوا خاتم الاولاد کا ترجمہ خود مرزا صاحب کی تحریر سے اسی کتاب کے دوسرے صفحے سے دکھا رہا ہوں جو ایک صفحہ چھوڑ کر ہے، اسے موصوف کہتے ہیں کہ دوسرے صفحے پر نہ جاؤ۔ میرے بار بار کہنے پر کہ مجھے وہ ترجمہ دکھاؤ یہاں پر، جناب نہیں دکھا رہے تھے۔ کیوں نہیں دکھا رہے تھے؟ کیونکہ نص صریح کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وہ ترجمہ کر دیا ہے وہاں پر کہ بھائی یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اس کا ترجمہ مرزا صاحب کے نزدیک تھا کامل بچہ، اور جہاں سے یہ 479 سے انہوں نے یہ اعتراض پیش کیا ہے، اسے اگر اوپر سے بھی وہ پڑھیں تب بھی وہاں بات بالکل واضح ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ چونکہ میں اپنے والدین کے گھر میں سب سے آخر میں پیدا ہوا تھا، میں آخری بچہ ہوں اس لیے میں خاتم الاولاد ہوں۔ یہ نہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہا۔ جی چلیں صحیح ہو گیا وقت۔ ہاں جی جی بھائی میں بیچ میں بولنے کی جسارت کروں گا؟ نہیں ابھی فی الحال کوئی نہ بولے، ابھی کوئی نہ بولے میری بات میں میں۔ ذرا ہوسٹ سے اجازت دے دوں نا، ہوسٹ سے نہیں اجازت اگر وہ دے دیں اچھا ہوسٹ اجازت دے دیں۔ رک جائے اپنی بات کے اندر خود آ گئے ہیں، کہتے ہیں مرزا صاحب نے کہیں پر بھی نہیں کہا کہ میرے بعد کوئی لڑکا یا لڑکی پیدا نہیں ہوا تو میں اب کے لیے رہا۔ اور مرزا اور جناب ہوسٹ صاحب، مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں جلد 15 کے اندر کہ میرے بعد میرے والدین کے گھر میں اور کوئی لڑکی یا لڑکا نہیں ہوا اور میں ان کے لیے خاتم الاولاد ہوں۔ خاتم الاولاد کون ہوگی؟ وہی ہوگی سب سے آخر میں ہوگی یعنی کہ جن کے بعد اب کوئی اور نہیں ہوگا۔ اب یہی بات جو ہے جلد جو ہے 21 کے اندر صفحہ 113 کے اندر مرزا صاحب راہین احمدیہ حسن پنجم کے اندر کہہ رہے ہیں، اور بھائی میں اپنے والد کے لیے خاتم الولد تھا اور میرے بعد کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ یہی بات تو ان دونوں باتوں سے واضح ہو رہی ہے کہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں آخری ہوں، میرے بعد کوئی نہیں ہے۔ اسی کو تو خاتم الولد کہتے ہیں۔ اب اسی کو خاتم الولد جو کہتے ہیں تو پھر مرزا صاحب کو ہم بتاتے ہیں کہ مرزا صاحب آپ نے جو اپنی روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 317 کے اندر ہے تریاق القلوب کے اندر ایک ریفرنس دیا نا کہ دیکھو لسان العرب اور تاج العروس اور دوسری لغت عربہ کی مقصود کتابیں، ان کے اندر لکھا ہے الخاتم آخر القوم کالخاتم ومنہ قولہ تعالی وخاتم النبیین ای آخرہم۔ یہاں پر بھی وہ لکھتے ہیں کہ چاہے لفظ خاتم ہو یا اس کا مطلب ہوگا کہ قوم کا آخری، جیسا کہ قولہ تعالی رب تعالیٰ کا قول ہے وخاتم النبیین، اور تمام نبیوں میں سب سے آخری، ای آخرہم یعنی کہ آخری۔ یہی بات مرزا صاحب یہاں پر کہتے ہیں کہ میں خاتم الولد ہوں، یعنی کہ اپنے بچوں میں سے اپنے والدین کے سب سے آخری ہوں۔ تو جب سب سے آخری ہیں ان کے بعد کوئی جو ہے وہ آگے ان کا بھائی وغیرہ پیدا نہیں ہوا، تو یہاں سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ مرزا صاحب کی مراد وہی ہے جو اصل عبارت میں لکھی ہے، نہ کہ آپ کی تعویل فاسد۔ چلیں بھائی فیضان بھائی آپ کا وقت ہو گیا، فیضان بھائی وقت ہو گیا آپ کا۔ میں نے اچھا دیکھیں نا، ایک تو یہ کہ میں نے بات تو کہی تھی کچھ اور موصوف اس کو لے کر گئے ہیں کچھ اور۔ میں نے یہ کہا تھا کہ بھائی مرزا صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میرے والدین کے گھر چونکہ کوئی دوسرا بچہ پیدا نہیں ہوا اس لیے میں خاتم الاولاد ہوں، یعنی مرزا صاحب نے خاتم الاولاد ہونے کی وجہ یہ نہیں بیان کری ہے وہاں پر کہ میرے والدین کے گھر چونکہ کوئی دوسرا بچہ پیدا نہیں ہوا۔ یہ جناب ہمیں ہا اور خا نکال کر دکھا رہے تھے، انہیں الفاظ بھی نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں کہ میں بول کیا رہا ہوں، اپنی ہی طرف سے الفاظ میرے منہ میں ڈال کر ایک غلط نتیجہ نکال کر دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ کیا مرزا صاحب نے یہ کہا ہے وہاں کہ میں اپنے والدین کے گھر خاتم الاولاد اس وجہ سے ہوں کیونکہ میرے والدین کے گھر کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا؟ نہ، یہ نہیں کہی ہے مرزا صاحب نے بات۔ مرزا صاحب نے کہا کہ میں اپنے والدین کے گھر خاتم الاولاد تھا، اتنی بات کہی ہے۔ ترجمہ نہیں بتایا اس کا کہ کیا ترجمہ ہے۔ اسی کتاب کے جلد نمبر 15 کے صفحہ نمبر 281 انہوں نے 79 پیش کیا ہے، میں نے 81 پیش کیا ہے، 481۔ وہاں سے میں نے خاتم الاولاد کا ترجمہ بتایا جو مرزا صاحب نے خود لکھا ہوا ہے، کامل بچہ۔
اب وہ مرزا صاحب کا ترجمہ خود کیا ہوا ہے، یہ کہتے ہیں جی تم تعویل باطلہ کر رہے ہو، تعویل فاسدہ کر رہے ہو. بھائی میری کیا تعویل ہے اس کے اندر؟ جنہوں نے لفظ خاتم الاولاد اپنے لیے استعمال کیا ہے انہوں نے خود ترجمہ بتایا ہے خاتم الاولاد کا، اس میں میرا کیا دخل ہے؟ میں نے کون سی بھائی تعویل باطلہ کر دی یا فاسدہ کر دی؟ یہ کر رہے ہو آپ کہ متکلم نے یا مصنف نے جو بات جس لفظ کا ترجمہ خود ظاہر کر دیا ہے دنیا کے اوپر، تم اسے چھوڑ کر اپنا ترجمہ گھسا رہے ہو وہاں، وہ تو کبھی بھی نہیں مانا جائے گا. کرتے رہو، بار بار دہراتے رہو اسی کو ہی. مرزا صاحب نے جو ترجمہ کر دیا وہی مانا جائے گا. وہ ترجمہ کیا بتایا انہوں نے خاتم الاولاد کا؟ کامل بچہ، وہ ہے اس کا ترجمہ. ٹھیک ہے، چلیے پھر آتے ہیں یہ 317 والی کی طرف. پہلے سے کلیئر کر لیجیے. ٹائمر سٹارٹ، میرا ٹائمر سٹارٹ کر دیا جناب، کر دیا. چلیں ٹھیک کر دیا. یہاں شو نہیں مجھے ہو رہا فی الحال. اچھا چلیں ٹھیک ہو گیا. اب جناب والا سے جناب والا کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے یہ کہیں پر بھی نہیں کہا کہ میرے گھر میں میرے والدین کے بعد کوئی اولاد پیدا نہیں ہوگی جن کی وجہ سے میں خاتم الاولاد کہلاؤں. یہ کب کہا میں نے بھائی؟ یہ جھوٹ کیوں بول رہے ہو آپ؟ زبردستی درمیان میں نہیں بول رہا تھا. اب برداشت کریں. مرزا صاحب نے وہ وجہ کیا بیان کی، اور میرے بعد میرے والدین کے گھر میں کوئی اور لڑکی پیدا نہیں ہوا، میں ان کے لیے خاتم الاولاد ہوں. اب خاتم الاولاد کا کیا ماننا ہے وہ مرزا صاحب نے اپنی جلد 21 کے اندر بیان کر دیا کہ میرے بعد کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، لہٰذا میں اپنے والدین کے ہاں جو خاتم الاولاد ہوں. اب اس کی تائید کرتی ہے روحانی خزائن جلد نمبر 16 صفحہ نمبر ہے 70 خطبہ الہامیہ. مرزا صاحب کہتے ہیں وَأَنَّ قَدَمِي هَذِهِ عَلَى مِنَارَةٍ خَتَمَ عَلَيْهَا كُلُّ رَفْعَةٍ، اور یہ میرا قدم ایک ایسے مینارہ پر ہے جو اس پر ہر ایک بلندی ختم کی گئی ہے. جناب سیفی صاحب، ہر ایک بلندی ختم کی گئی ہے. اب یہ وہی ختم ہے جو خاتم، یہ جلد نمبر جناب 16 ہے صفحہ نمبر 70 ہے خطبہ الہامیہ. ٹھیک ہے 36 یار آپ کو تو سمجھ نہیں آتی. جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 70. اوکے. اچھا اب مرزا صاحب کہتے ہیں اور یہ میرا قدم ایک ایسے مینارہ پر ہے جو اس پر ہر ایک بلندی ختم کر دی گئی. کہیں تو میں فارسی بھی پڑھتا ہوں وَإِن قدم من برا منارہ است کے بروس بلندی ختم گردیدہ، کہ جس پر بلندی ختم کر دی گئی ہو. یہی بات مرزا صاحب اپنی جلد 21 کے اندر کہتے ہیں کہ خاتم الولد، وہی بات جلد نمبر 15 کے اندر کہتے ہیں خاتم الاولاد. اب یہاں پر آپ جتنی مرضی تعویل فاسدہ کرتے جائیں، یہاں پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ خاتم کا معنی جو ہے وہ آخری ہی ہوتا ہے، کہ جس کے بعد کوئی نیا نبی کوئی نیا انسان پیدا نہیں ہو سکتا. جی کریں گفتگو. اچھا جیسے کہ سب نے دیکھا ہے کہ جناب ایک ایک عبارت پیش کرتے جا رہے ہیں اور پھر کوئی جواب ان سے بن نہیں رہا ہے. پھر دوسری عبارت، ایک منٹ رکو مجھے نمبر ذرا 16 نکالنے دیں پھر میں اپنی بات کرتا ہوں. ابھی ذرا ٹائمر نہ لگانا. تو ساری کتابیں یار بے ترتیب. اچھا لے آئیں. اچھا کرم بھائی آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو جب تک سیفی بھائی آتے ہیں تو آپ کرم بھائی میں ابھی ٹائمر شروع نہیں ہوا ہے. اب دیکھیں یہ حضرت مرزا صاحب کی جس کتاب کو یہ پیش کر کے بہت زیادہ کر رہے ہیں اور اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے، یہ اوپر میں نے نشان لگایا ہوا ہے، وہ صاف لکھ رہے ہیں کہ خاتم الاولاد ہو یعنی اس کی موت کے بعد کوئی کامل انسان کسی عورت کے پیٹ سے نہ نکلے. تو خاتم الاولاد کا مطلب مرزا صاحب خود یہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ کامل انسان ہے، کہ اس کی موت کے بعد کوئی ایسا انسان. چلو جی چلو شاباش، اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت دے. اچھا مجھے ذرا ایک پیغام دینے دیں، مجھے ذرا ایک رہنے دے رک جائیں. آپ کی باری میں جب میں نہیں بول رہا تھا نا تو میری باری میں آپ نہ بولیں. ٹھیک ہے ذرا رک جائیں. فیضان بھائی رک جائیں یار، رک جائیں ابھی، رک جائیں. ہاں ہم نے خرم بھائی کو منع کیا تھا، میں آپ کو بھی منع کر رہا ہوں. جی خرم بھائی. ہاں یہ نہیں کہ آپ اپنی مرضی سے جو مرضی بولیں، جب ہم بولنا چاہیں تو نہیں جی رک جاؤ حوصلہ کرو، یہ حاوی ہونے کی کوشش نہ کیا کریں دوسروں پہ. یہ جو روحانی خزائن جلد نمبر 15 کا صفحہ نمبر 479 ہے جو انہوں نے سب سے پہلے پیش کیا تھا، اسی کے اگر یہ شروع سے پڑھ لیتے نا بجائے سے کہ درمیان سے پڑھنا شروع کرتے، اس کو شروع سے اگر پڑھ لیتے تو ان کو اتنی تکلیف نہیں کرنی پڑتی. شروع میں ہی لکھا ہوا ہے
کہ خاتم الاولاد ہو یعنی اس کی موت کے بعد یہاں پر کوئی ڈیبیٹ یہاں سے آگے کامل کون کرے گا؟ انسان فیضان بھائی کوئی مناظرہ یار فیضان بھائی یہ آپ نے کوئی کام نہ مناظرہ کرے، نہیں تھا جب کیا یار جن یہ سے کوئی بات طریقہ ہو رہی ہے وہ گفتگو کرے گا. فیضان بھائی یہ کوئی طریقہ ہے یہ کوئی طریقہ ہے نہیں فیضان نہیں، بھائی اس بات کرنے عبارت کا کو پیش نہیں کرنا جب تک وہ نہیں آئیں گے. یہ کوئی طریقہ ہے یہ چلو کوئی طریقہ چلو ہے آ گئے فیضان ہمارے بھائی رک جائیں. جب تک وہ عبارت نہیں پیش یہ کریں کوئی گے طریقہ اور کوئی یار بات ٹائم ضائع نہ کریں آپ- فیضان بھائی ٹائم ضائع نہ کریں ایک سیکنڈ سیفی بھائی کریں انہیں. ٹائم ضائع کر رہے ہیں فیضان بھائی اب بولنے نہیں دیں گے سارا ٹائم ضائع وہ کریں گے سیفی صاحب کو آنے دیں، اس وہ میں گفتگو صاف آ لکھا گیا ہوں میں ہوا آ گیا ہوں ہے بھائی آ خرم گیا بھائی ہوں آپ آ اپنی گیا بات کریں. عبارت پہ اور ہاں کوئی جی گفتگو یار آگے. مجھے بات پوری کر لینے دیں فیضان صاحب نہیں زیادہ نہیں، اس عبارت پہ گفتگو ہوشیار کوئی نہ نہیں کرے. بنے اچھا جی اس کے اندر صاف لکھا ہوا ہے کہ خاتم الاولاد ہو یعنی اس کی موت کے سیفی بعد صاحب کوئی گفتگو کامل کریں گے. انسان کسی عورت کے پیٹ وہ سے بھائی نہ پڑھ نکلے رہے ہیں ان کو پڑھنے دو نا گفتگو نہیں کر رہے وہ آپ سے جواب نہیں مانگ رہے ہیں وہ صرف ایک بات یار بتا رہے میں ہیں. آپ سے جب بات یار نہیں خرم کرا بھائی یار میں نے نہیں اتارا یار میں نے نہیں تو اتارا یار بھائی جنید یار تجھے کیوں سیفی بھائی اجلت ہے یار تجھے وہ کیوں اتنی واپس لے اجلت لیتے ہے ہیں. یار تو کیوں اتارا سیفی جھوٹے بھائی لگا تجھے واپس لے واپس لیتے ہی ہیں دینا خرم بھائی کو تھا. بات کرنے دیں. چلے وہ یار بولنے اس کو نہیں لے لیں دیتا یار سیفی یار چلے جنید لے لیں بھائی کوئی بات نہیں جنید بھائی میں نے آپ کو صبح ایک میسج کیا تھا چلے ٹھیک کوئی ہے بات ایک بار نہیں ان کوئی کو بات بات نہیں سمجھائیں کوئی گے بات جنید نہیں یار بھائی کوئی بات نہیں یار کوئی یار بات نہیں ایک بات کوئی کتنی بات دفعہ نہیں یار بندہ وہ سمجھائے اپنے جنید کسی بھائی بندے کو بولنے نہیں دے وہ رہا یار یار. اٹ ڈزنٹ میٹر یار باقیوں کے ہاتھ میں اچھا ہے چلے نا وہ یار پاگل ٹھیک ہے تھوڑی یار بیٹھے ہیں یار اچھا ٹھیک ہے عمر بھائی یار کوئی عجیب بات آدمی نہیں ہو یار ایک بات کتنی ہو دفعہ گیا یار سمجھائی جائے آپ کو چلے یار ہو گیا یار عمر بھائی چھوڑ دینا یار عمر بھائی ڈھونڈو ان کو چھوڑ دیں کہاں ہے نیچے ہے کہ نہیں وہ. ان کو لے آئیں یار اوپر کوئی بات نہیں ہو آؤ گیا بھائی کچھ اوپر نہیں آؤ ہوتا فیضان بھائی انوائٹ ہاں ڈالا آپ کو میں نے. ہاں اچھا بات یہ ہے میں یہ عبارت پڑھ کے اس کے بعد چپ کر جاؤں گا جب تک فیضان صاحب بھی آ جائیں گے اب بات سیدھی سادی یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خاتم الاولاد کا مطلب اسی صفحے کے شروع میں بیان کر دیا ہے وہ مطلب جو مرزا صاحب خود بیان کر رہے ہیں اس کو چھوڑ کے اپنے منمانے خود سے بنائے ہوئے خود تراشیدہ جو ہے یہ خاتم الاولاد کے بیان کر رہے ہیں معنی اب دیکھیں صاف لکھا ہے خاتم الاولاد ہو یعنی اس کی موت کے بعد کوئی کامل انسان کسی عورت کے پیٹ سے نہ نکلے یہ بات یہاں پہ پیش کیا خاتم الاولاد کی چلیں جی سیفی بھائی آ جاؤ بھائی اوپر آ جاؤ انویٹیشن ڈالی ہے میں نے آپ کو بھائی. یہ دوسری عبارت کا بھی جواب لیتے جاؤ جو بھی ایک شوشہ چھوڑا ہے نا آپ نے یہاں سے کہ بات کچھ اور ہے اور بھائی مطلب جو کچھ اور. گئے تو ہم بولیں آ رہے ہیں وہ آ رہے آ ہیں رک گئے جاؤ آ ہیں رہے ہیں یار اچھا بھائی آ چلے گئے ٹھیک میں ہو ذرا چلو میوٹ جی. کر لوں اچھا جی فیضان بھائی جیسے کہ خرم بھائی نے بھی وہ نہیں بات نہیں بتا دی جناب وہاں اچھا پریشان نہ سنو ہو بات یہ نیچے جو پریشان اتارتے نہیں ہیں ہو نا رہے ہیں آپ سن لو نہیں وہ آپ بولنے نہیں دیتے یار نا یہ اصول وہ نہیں جب وہ ہوتا پڑھ رہے تھے یہ انہوں کو اصول پڑھنے نہیں ہے دیتے کہ آپ بات سارے تو سنیں دو نا دو تین بندے ایک عبارت کے وہ اوپر گفتگو نہیں کر یہ رہے اصول وہ نہیں ہوتا گفتگو نہیں کر رہے تھے آپ سے وہ فقط ایک وہ بات کیوں کر بتا رہے تھے رہے عوام کو. بات تو عبارت کی ہو رہی ہے نا بات عبارت کی ہو رہی ہے نا کیوں کر رہے ہیں انہوں وہ نے بھی کوئی ایک بات سنے نا انہوں نے بھی بات کوئی الگ عبارت کی بات کیوں کر رہے ہیں یا آپ کہتے ہیں کہ آپ گفتگو نہیں کر سکتے وہ گفتگو کر لیں گے اب یہ حرکتیں ہیں نا آپ کی دیکھے بولنے نہیں دیتے آپ پھر میوٹ کرنا اب پڑے گا. دیکھیں میں نا یہ آپ گفتگو اگر نہیں کر سکتے تو انہیں کہیں وہ کر لیں گے میں تو کر انہیں کیا سکتا ہوں. ایسا کوئی کیڑا ارے کام کر بھائی رکھا ہے جو بات وہ سنو گے گفتگو کہ کریں نہیں گے سنو گے انہوں نے بھی کوئی الگ بات نہیں پیش کری انہوں نے بھی وہی بات پیش کری ہے جو میں نے انہوں نے پیش کری کیوں ہے. عبارت پیش کیوں تو کی کیا ہے یہ نہیں تو مسئلہ میں کیا سوال ہے کر رہا ہوں آپ کہ کو کیوں عبارت مسئلہ پیش کیا کی ہے جب مسئلہ میں نے کیا ہے آپ عبارت کو پیش دجل کر رہا کھل ہوں وہ گیا کیوں آپ کر کو رہے اس ہیں چیز کی تکلیف ہے کہ بھائی مرزا میرا صاحب نہیں وہ ترجمہ اچھا کیا میں نے ہوا ہے درجنوں ریفرنسز دیے ہیں درجنوں ریفرنس جو دے رہے ہیں نا آپ میں نے جو دیے ہیں درجنوں ریفرنس آپ دے رہے ہیں نا ہمارا دل اس کھلا میں ہے اچھا جو درجنوں یہ چلیں یہ ریفرنس جو آپ میں نے دے رہے ہیں ریفرنس نا پیش 2 منٹ لگائیں ٹائمر لگائیں ایک منٹ ٹائمر ہاں میرا سٹارٹ ٹائمر کریں آ گیا میری خاموش ہو باری جائیں تھی ابھی میرا ٹائمر سٹارٹ ٹائمر کریں آپ کا ٹائم تھا ٹائمر سٹارٹ کریں چلیں آپ کا ٹائم تھا نہیں سیفی بھائی آپ آپ کا ہی کا ٹائم ٹائم تھا تھا نہیں نہیں سیفی بھائی یہ آپ نہیں کا اس سے تھا پوچھو نا نہیں اس سے پوچھو نا جھوٹے انسان یار آپ بھائی کا یہ ٹائم تھا بات چھوڑو میرے بات مائنڈ کو میں نہیں آگے ہے لے میرے کے مائنڈ میں چلیں نہیں ہے اس کا بھی مائنڈ میں ٹائمر نہیں ہے تو ٹائمر سٹارٹ میرا ٹائم تھا چپ ہو جاؤ. ہاں بھائی جو کیا نام جو ہے نا جو تعویل فاسدہ یا باطلہ جو کر رہے ہیں نا وہ آپ کر رہے ہیں. ہم مرزا صاحب کی سیدھی سچی پہلے ٹائمر ہاں سٹارٹ کر لیں اسٹارٹ ہے اوپر لگا ہوا ہے. مرزا صاحب نے جو سیدھا سچا ترجمہ کیا ہوا ہے نا وہ ہم نے آپ کو 2 جگہ سے دکھا دیا. آپ جو بات پیش کر رہے ہیں نا وہاں آپ اپنی تگڑم لڑا رہے ہیں کہ جی مرزا صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ چونکہ میں اپنے والدین کے گھر میں سب سے آخر میں پیدا ہوا اس لیے میں خاتم الاولاد ہوں. یہ آپ سمجھ رہے ہیں مرزا صاحب نے یہ نہیں کہا ہے. اور پھر جھوٹ بھی بول رہے ہیں جب آپ کو دکھ رہا ہے نا کہ ہاں آپ نے جو ترجمہ کیا ہے وہ غلط کیا ہے تو جھوٹ بھی بول رہے ہیں آپ میرے پر. دیکھو جو وہ سیفی صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی مرزا صاحب نے یہ کہیں نہیں لکھا کہ میں اپنے والدین کے گھر میں جو ہے نا وہ کیا نام بعد میں پیدا ہوا ہوں میرے بعد کوئی بچہ نہیں پیدا ہوا. حالانکہ میں نے بات ہی نہیں کہی یہ بات. میں نے یہ کہا کہ مرزا صاحب نے یہ نہیں کہا ہے کہ میں اپنے والدین کے گھر میں اس وجہ سے خاتم الاولاد ہوں چونکہ میں سب سے بعد میں پیدا ہوں. یہ وجہ نہیں بتائی ہے مرزا صاحب. مرزا صاحب نے خاتم الاولاد کو جو
ترجمہ کیا ہے وہ دو جگہ سے ثابت ہے بالکل واضح. اس صفحے کے شروع میں بھی مرزا صاحب نے بتا دیا یعنی لگا کر کے, یعنی ایسا بچہ
کہ جس کے بعد کوئی دوسرا کامل اولاد پیدا نہ کرے، وہ ہے خاتم الاولاد. اور اس کو دوسری جگہ شارٹ میں بیان کیا کہ خاتم الاولاد کا مطلب ہے کامل بچہ. اچھا، یہ جو خطبہ الہامیہ سے آپ نے ڈنڈی مارنے کی کوشش کری ہے نا، وہ میں بتاتا ہوں وہاں مرزا صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں وَأَنَا خاتم الاولیاء، اور میں خاتم الاولیاء ہوں، لا ولی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. کلیتاً یہ مخصوص. حضور فرماتے ہیں الا الذی ہوا منی وعلی عہدی، مگر وہ جو مجھ سے ہوگا اور میرے عہد پر ہوگا. یعنی اگر کوئی ولی ہوگا نا، وہ مجھ سے ہوگا اور میرے عہد پر ہوگا. یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر لا نبی بعدی اور خاتم کا ترجمہ بالکل واضح کر دیا. یعنی دنیا میں کوئی ایسا وجود نہ آئے جو اس سے بالکل الگ ہو، منقطع ہو، اس کے عہد پر نہ ہو. پھر حضور آگے بیان فرماتے ہیں وَإِنِّي أُرْسِلْتُ مِن رَبِّي بِكُلِّ قُوَّةٍ وَبَرَكَةٍ وَعِزَّةٍ وَإِنَّ قَدَمِي هَذَا عَلَى مَنَارَةٍ ختم علیہا کل رفعتی. پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے مقام کا بتاتے ہیں کہ میرا جو مقام ہے نا، وہ کیا نام جو ہے نا، وہ ہر ایک کیا نام کہ اور یہ میرا جو قدم ہے ایک ایسے مینارے پر ہے جو اس پر ہے کہ ایک بلندی ختم کی گئی ہے، ایک بلندی ختم کی گئی ہے. ٹھیک ہے نا. وہ مقام کون سا ہے؟ مقام نبوت کا. اس سے اونچا مقام نہیں ہوتا ہے کوئی. ٹھیک ہے. یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے مقام کا بتا رہے ہیں. مقام نبوت آلریڈی اوپر ہو چکا. میں انتظار کر رہا تھا کہ آپ چپ کریں گے، لیکن آپ ٹوک دیتے نا بھائی. اچھا ٹوک دیتے آپ. اب ٹھہر چلیں. اچھا، یہاں پر کیا ان صاحب نے ابھی یہاں پر 2 نمبری کرنے کی کوشش کی ہے. کہتے ہیں جی جو ایک بلندی ختم کی گئی. جناب اگر آپ کے پاس روحانی خزائن ہے اور آپ دجل سے کام نہ لیتے تو آپ دوبارہ پر پڑھتے لکھا ہے وَأَنَا خَاتَمُ الْأَوْلِيَاءِ لِأَوْلِيَاءِ بَعْدِي إِلَّا الَّذِي هُوَ مِنِّي وَعَلَىٰ عَهْدِي. ذرا دوبارہ پڑھیں گے عربی عبارت، یہ پڑھیں گے عربی دان یہ ذرا دوبارہ پڑھو گے، یہ دوبارہ پڑھو گے جی. الَّذِي هُوَ مِنِّي وَعَلَىٰ عَهْدِي وَإِنِّي أُرْسِلْتُ مِن رَّبِّي. انی ہے کہ انی ہے؟ او انی پڑھیا انی بھائی. استغفر اللہ. وَإِنِّي أُرْسِلْتُ مِن رَّبِّي بِكُلِّ قُوَّةٍ وَبَرْكَةٍ وَعِزَّةٍ قوتین ہے کہ قوتیوں ہے؟ قوتین ہے کہ قوتیوں ہے؟ پڑھیں گے عربی. کیا پڑھا جی؟ قوتیوں ہے کہ قوتین ہے؟ بے وقوف انسان قوتیوں جب تنوین آئے تیوں ہے، تیوں ہے قوتین. تین پڑھا تھا تم نے، تین پڑھا تھا تم نے، تین پڑھا تھا تم نے. تین. ٹھہر جاؤ، میرا ٹائم یہیں پہ روکو، میرا ٹائم یہیں پہ روکو. میں اسے قاعدہ بتا کے جاتا ہوں. استغفر اللہ. قاعدہ بتائیں گے. چلو چلو پڑھو پڑھو. تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تنوین کے بعد بس 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 بس. اب میرا ٹائم روکو، میرا ٹائم روکو. ایسا نہیں، تنوین کے بعد جب حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے 3 منٹ کا دے رکھا کریں گے. استغفر اللہ استغفر اللہ. چلو چلو پڑھو 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 پڑھو. بس 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 پڑھے کا دیکھ لیا سب نے. بس بس چلو آگے آگے پڑھو. درمیان یہ تو بات ہی کوئی درمیان میں کیوں بول رہے ہو؟ درمیان میں آگے پڑھو نا، آگے پڑھ لو. میں یہ کہہ رہا تنوین ہوں کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا کریں گے، یعنی کہ غنہ کر کے پڑھیں گے. تو قوتیوں یہ پڑھنا تھا آپ نے. کیا پڑھا؟ قوتین پڑھا تھا آپ نے. یہ پڑھنا ہے. کان ویسے بند ہو گئے ہیں، کان بند ہو گئے ہیں. مجھے لگ رہا ہے تمہاری زبان نا لڑکھڑا رہی ہے، زبان لڑکھڑا رہی ہے. لا اولیاء پڑھا تھا جناب نے پہلے. میرا ٹائم وہیں پہ سٹارٹ ہے. میں 2 منٹ سے دوبارہ ٹائم سٹارٹ کروں گا. ٹائم میں اپنا 2 منٹ سے دوبارہ سٹارٹ کروں گا. کیوں؟ میں نے کہا تھا تمہیں، میں نے کہا تھا تمہیں بحث کرنے کے لیے. کیوں بول رہے ہو؟ میں تو قاعدہ بتا رہا ہوں. میں تو نہیں بول رہا ہوں، میں تو کہہ رہا تھا تم نے یہ پڑھا تھا. درمیان میں سے بولا. کیوں درمیان میں بول رہے ہو تم؟ میں تو قاعدہ میں نے کہا. اچھا قاعدہ میں نے کہا تھا بیان کرنے کو تمہیں. مائک انمیوٹ کرو اپنا. یار بھائی فضان بھائی کو آپ بات تو کر رہے ہیں یار. میں قاعدہ بتا رہا ہوں، انہیں درمیان میں بول رہے ہیں. چلو پڑھو چلو پڑھو. بھاگنا ہے مجھے پتا، اب انہوں نے مجھے اتارنا ہے، مجھے پتا ہے ان کا. ضرورت ہی نہیں ہے، آپ پڑھو. یہاں پر جو تنوین کا قاعدہ ہے، تنوین کے بعد واو حروف یرملون میں سے آ گیا تو یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی کہ غنہ کر کے پڑھیں گے، جو تم لوگوں کے قریب سے بھی نہیں گزرے قاعدے، جو تم نے پڑھے نہیں کبھی. قوتیوں و برکاتیوں و عزہ
ان قدمی هذه على انا دیکھو انا وان قدمی او بھائی دکھاؤں گا تیری یہ ویڈیو نکال کر تجھے میں هذه على منارة ختم عليها ختم ہے استغفر اللہ ختم علیها کل رفعت اور یہ میرا قدم اچھا درمیان میں حسوخت و شاب رفعتن ہے رفعتن ہے رفعتن ہے اچھا رفعتن ہے ہنس لیا کہ رفعتن ہے اب ہنس لیا استغفر اللہ یہ دو لائنیں نہیں ہیں دنیا بھر کی غلطیاں اور یار یہ میرا قدم ایک ایسے مینارے پر ہے جو اس پر ہر ایک بلندی ختم کر دی گا. آپ نے کہا ایک بلندی, یہ تم میں نے کہا اس پر ہر ایک بلندی کا بولا نا تم نے ہر کا نام ہی نہیں لیا, استغفر اللہ تم نے ایک بلندی کا کہا, ہر کا تم نام ہی نہیں لیا, تم نے کہا ابھی ایک بتاؤں گا وہ بلندی تجھے ختم کیوں کر لگا. دی گئی. ہاں ٹھہر جاؤ, جو اس پر ہر ایک بلندی ختم کر دی گئی. اب دوبارہ ہم اس پہ آتے ہیں بلندی ختم کر دی گئی کا کیا ماننا, یعنی کہ اس کے آگے بلندی کوئی بھی نہیں. یہی بات مرزا صاحب پھر کہتے ہیں جلد اپنی 21 کے اندر کہ خاتم الولد تھا, میرے بعد کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا, یعنی کہ یہاں پر ختم ہوگی. اب خاتم کا معنی ہوا کہ اس کے بعد کوئی پیدا ہو ہی نہیں سکتا. تو اب جو ہے یہاں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مرزا صاحب کے بعد جب کوئی ان کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوئی ان کے والدین کا, اس کا مطلب ہے خاتم کا معنی وہی ہوا جو اہل سنت اور جو ہے مسلمان مراد دیتے ہیں کہ خاتم کا معنی. چلو بھائی ٹائم ہو گیا مکمل, اب ایکسٹرا ٹائم دے دیا آپ کو, چپ ہو جاؤ. اب ایکسٹرا آپ کی بات مکمل ہونے تک کا ٹائم نہیں ہے, ٹائم مکمل ہو گیا. 3 منٹ دیے تھے آپ کو پہلے, اس سے بھی اوور لے لیا آپ نے, سمجھ رہے. آپ میری درمیان کے بہت بیان بول رہے ہیں, بات کے درمیان کیوں میں نے آپ نے خود بیان کر رہا تھا, آپ نے قاعدہ بیان کیوں نہیں کرنا. میں نے کہا تھا آپ کو قاعدہ بیان کرنے کے لیے, تو آپ کو قاعدے کا خود نہیں پتا. آپ نے بھی میں بتا رہا نا آپ نے کیا پڑھا تھا. رک جاؤ ابھی بتا رہا نا, ابھی بتا دوں گا آپ کو کتنے ہیں, ابھی بتا دوں گا, میری باری, میرا ٹائم اسٹارٹ ہونے تو ابھی بتا دوں گا آپ کو. جناب نے یہ دو ابھی حروف اخفا کتنے ہیں یہ بحث نہیں ہے, ابھی ذرا میں بات کروں. میرا ٹائم نہ اسٹارٹ کرو, یہ دیکھو حروف اخفا پر لے کر جا رہا, بھاگے گا یہاں سے ادھر ادھر لے کر جائے گا بحث. ٹائم سٹارٹ کرو. اچھا جناب نے لا ولی بادی کو پڑھا تھا, لا اولی بادی یہ پڑھا تھا انہوں نے جناب نے, اسی پر میں نے ٹوکا ان کو, لیکن بڑا تیزی کے ساتھ پڑھتے ہوئے نکل گئے آگے. پھر اس کے بعد انہوں نے پڑھا وَأَنِّي أُرْسِلْتُ, میں نے جب ٹوکا تو نہیں, میں نے تو انی پڑھا ہے اس میں, یہاں سے وہ ریکارڈنگ ساری موجود ہے, وہ میں سنواؤں گا تمہیں بعد میں. پھر اس کے بعد پڑھا انہوں نے قوتن انہوں نے پڑھا, میں نے کہا قوت یوں ہے کہ قوتن ہے. پھر یہ جناب قاعدہ بیان کرنے لگے, الٹا چور کتوال کو ڈانٹے وہ حساب انہوں نے شروع کر دیا. خیر, قوتیوں و برکتیوں و عزہ جب انہوں نے یہاں تک پڑھا تو وہ انا پڑھا انہوں نے, وہ انا قدمی. میں نے جب یہاں ٹوکا ان کو تو بڑا تیزی کے ساتھ آگے پڑھتے ہوئے چلے گئے, کہتے ہیں حاضل منارت الختمہ, پھر ختمہ پڑھ دیا, ختمہ کو ختمہ پڑھ دیا پھر انہوں نے جناب نے. کلی رفعتن, رفعتن کو رفعتن یہ پڑھ دیا جناب نے. اور ہمیں بتا رہے تھے جی میں آپ بہت بڑا عربی دان ہوں, عربی تو شروع ہی میرے سے ہوئی, ہر میرے پر ہی ختم ہوگی, میرے جیسا تو عربی آیا ہی نہیں کوئی دنیا میں. اتنے موٹے موٹے حروف میں عبارتیں لکھی ہوئی ہیں کہ اندھا کو بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ بھی ایسی بغیر دیکھے پڑھ دے گا, بے شک اس کی آنکھیں نہ ہو. یہ 2 لائن ہی نہیں ہے مشکل سے, 5 غلطیاں کری ہے جناب نے اس کے اندر, اور بنے پھر رہے تھے یہ بتا رہے تھے تمہیں اردو نہیں آتی ہے. یہ موٹے موٹے حروف نہیں ان کو دکھائی دے رہے, اور سارے جہاں سے موٹا چشمہ لگا رکھا جناب نے. اچھا جی, میں نے ان کو یہ بات کہی تھی کہ مرزا صاحب نے کہا کہ مینارے پر ہے جو اس پر ہر, میں نے کہا تھا ہر, اور ایک پر میں نے زور دیا تھا جب میں نے کہا نا کہ مینارہ پر اور اس پر ہر ایک بلندی ختم کی گئی ہے, یہ ایسے میں نے بولا تھا. تو جناب نے کہا کہ تم نے ایک ہی پڑھا ہے, ہر پڑھا ہی نہیں تم نے, یہ میرے اوپر الزام لگانے لگے تم نے ہر پڑھا ہی نہیں ہے. اچھا, میں نے اس کا مطلب بتایا کہ ایک تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہاں لفظ ختمہ نہیں ختمہ استعمال کیا ہے, ٹھیک ہے نا. جو خاتم ہے وہ تے کی زیر کے ساتھ آتا ہے, اس کا مطلب ختم کرنے والا ہوتا ہے. لیکن ہم اس بحث کو اگر ایک طرف بھی اگر کریں نا, یہی دھوکہ دینے کے لیے لوگوں کو ختمہ پڑھ رہے تھے کہ تاکہ لوگوں کو یہ سنائی دے کہ ختمہ ہی الفاظ لکھے ہوئے ہیں, ختمہ نہیں لکھے ہوئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہاں اپنے مقام کا ذکر کیا, اور چونکہ آپ مقام نبوت پر تھے, وہاں ہر ایک بلندی آ کر ختم ہو جاتی ہے. دنیا میں جو سب سے اونچا مقام ہے کہ اس کے بعد کوئی اور اونچا مقام نہیں ہے, وہ مقام نبوت ہے, وہ مقام نبوت ہے, وہ بتا رہے ہیں حضور علیہ السلام. اور اوپر آپ نے خاتم کا مطلب بتا دیا ہے کہ کلیتاً نہیں ہے ختم, ولی ہو سکتا ہے لیکن وہ جو مجھ سے اور میرے عہد پر ہو. یہی مطلب ہم خاتم النبیین کا بھی لیتے ہیں کہ نبی ہو سکتا ہے مگر وہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو, یعنی آپ کا امتی ہو, آپ کا ماننے والا ہو, آپ کا متبع ہو.
واضح ہے بالکل حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مطلب یہاں خاتم کا. ہاں جی چلو جی دوبارہ. اچھا جی مرزا صاحب پھر کہتے ہیں جی اپنی جلد نمبر 15 میں ہی اور جلد نمبر 21 کا جنہوں نے حوالہ دیا کہ میرے خاتم الاولاد ہوں، میرے بعد کوئی اولاد نہیں، یعنی کہ میرے بعد کوئی پیدا نہیں ہوا. تو اس کا مطلب ہے کیا ہے، وہ خاتم الاولاد ہیں. اچھا اب جلد نمبر 17 کے اندر مرزا صاحب کہتے ہیں جی تحفہ گولڑویہ صفحہ نمبر 123، قرآن شریف میں 12 موسوی خلیفوں کا ذکر فرمایا جن میں سے ہر ایک حضرت موسیٰ کی قوم میں سے تھا، اور 13واں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا جو موسیٰ کی قوم کا خاتم الانبیاء تھا. اب یہاں پر خاتم الانبیاء کون تھے، یہ بات ہر بچہ جانتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے بعد سے پہلے بنی اسرائیل تھی. جب بنی اسرائیل تھی تو بنی اسرائیل کے سب سے آخری نبی حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام تھے. یہی بات مرزا صاحب یہاں پر کہہ رہے ہیں. جب یہاں پر بھی اس چیز سے یہ بات واضح ہو گئی مرزا صاحب کی، پھر وہی بات جو ہے وہ 21 جلد اور جو ہے 15 جلد میں تھی کہ ان کے بعد کوئی نبی، ان کے بعد کوئی جب بچہ پیدا نہیں ہوا تو وہ خاتم الاولاد ٹھہرے. جب خاتم الاولاد ٹھہرے تو جناب اس کا کیا معنی ہوا کہ اس کے بعد کوئی بھی نہیں تھا. جب کوئی نہیں تھا تو پھر ہمارا تو مدعا واضح ہو گیا. ہمارا مدعا تو یہی سے واضح ہو گیا اس عبارت سے. جب واضح ہو گیا تو پھر آپ جو تعویل فاسد کریں گے اس کی، اب تعویل فاسد جتنی مرضی کرتے جائیں، عوام تو سن رہی ہے بیٹھ کے. اب یہ درمیان میں بولا. اچھا کریں میں کچھ نہیں بول رہا، میں کچھ نہیں بول رہا بھائی جناب، آپ بتا رہے ہیں کر رہے ہیں یہ صرف اس کو ڈسٹرب کرنے کے لیے. بھائی انصاف سے کام لے. نہیں وہ بولتے نہیں، وہ خود بھی ہوں کرے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ خلاف ہے، کے خلاف ہے. میری دفعہ میوٹ کر دیتے ہیں، مجھے نیچے اتار دیتے ہیں. ہاں انصاف سے کام لے اب نا. اپنی میں بول نہیں رہا ہوں بیچ میں. نہیں آپ تو ڈسٹرب بھائی ہوں وہ بھی کرنے ہیں. ہاں ہوں یہ ادب کے خلاف ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ٹھیک ہے نہیں، یہ بھاگیں گے. چلو بولو ابھی چل جائے گا پتا، ابھی چل جائے گا پتا، ابھی چل جائے گا پتا. کرو بات اپنی کمپلیٹ کرو کہ ہو گئی کمپلیٹ. میں نے بات مکمل کر دی ہے. میں نے جلد 17 کا بھی حوالہ دکھایا، 15 کا بھی دکھایا، 21 کا بھی حوالہ دکھایا. ٹھیک ہو گیا. جناب یہاں پر اپنی مرضی سے تعویل فاسد کر رہے ہیں جو کہ قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی جلد 15 کا انہوں نے جناب نے حوالہ دکھایا. جلد 15 سے ہی 2 مقامات پر ان کے سامنے خاتم الاولاد کا ترجمہ پیش کر دیا گیا. ہم نے اپنا کوئی مطلب نہیں بتایا ہے اس میں، نہ ہم نے کوئی تعویل کری ہے. نص صریح موجود ہے، واضح عبارت موجود ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام خاتم الاولاد کا مطلب بتاتے ہیں کامل بچہ. یہ مرزا صاحب کے الفاظ ہیں. خاتم الاولاد کا ترجمہ جب انہوں نے اردو میں لکھا تو اس کا ترجمہ کیا کامل بچہ. اب مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ موصوف کو یہ تعویل فاسدہ کیسے نظر آ رہی ہے. یا تو یہ کہ انہیں پتہ نہیں کہ تعویل فاسدہ کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایک شخص نے ایک لفظ کو استعمال کیا اور ترجمہ اس کا نیچے لکھ دیا. یہ کہتے ہیں کہ اگر تم وہ ترجمہ استعمال کرو گے تو وہ تعویل فاسدہ ہو جائے گی. تعویل فاسدہ وہ ہے جو آپ کر رہے ہیں، کہ جس شخص نے وہ بات لکھی ہے اس کے ترجمے کو چھوڑ کر آپ اپنی تگڑم لڑا رہے ہیں کہ جی یہ ترجمہ ہے، یہ ان کے بات کہنے کا مطلب ہے. یہ کر رہے ہو آپ تعویل. اگر یہ بات کہنے کا ان کے مطلب ہوتا تو وہ خاتم الاولاد کا ترجمہ کامل بچہ نہ کرتے. انہوں نے ترجمہ پیش کر دیا ہے، نص صریح ہے ہمارے پاس. وہ جو کچھ بھی فاسدہ یا باطلہ کر رہے ہیں نا وہ آپ کر رہے ہیں جناب، یہ سب سن رہے ہیں. اس کے بعد آپ چلو خطبہ الہام بھی سائڈ میں، اس کا بھی آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. اچھا وہ بھی سمجھ میں آگے لگتا ہے بات. اس کے بعد موصوف نے تحفہ گولڈرویہ سے ایک عبارت پیش کری جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہا کہ جی خاتم الانبیاء ہے بنی اسرائیل کے عیسیٰ علیہ السلام. اچھا اس کے بعد سلسلہ نبوت بند ہو گیا تھا. جس طرح سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہنے کے بعد آپ سلسلہ نبوت ختم کر دیتے ہیں قیامت تک کے لیے، یہ رسول اللہ نے کہا ہے؟ نہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا بنی اسرائیل سے وہ سلسلہ ختم ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا. سلسلہ جاری رہا ہے وہ، لیکن ایک جگہ سے ختم کیا ہے، دوسرے جگہ سے جاری ہو گیا. ایسے ہی خاتم النبیین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا براہ راست شریعت والے نبیوں کا جو سلسلہ تھا وہ ختم ہوا اور وہ سلسلہ نبوت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جاری ہوا. یہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس بات کا مطلب. جی کہتے ہیں جی جاری ہوا، مجاوزہ بھی ہو سکتا. اب مائک میوٹ کافی، مائک میوٹ شاباش. چلو ٹھیک چلو شاباش. اچھا چلو کہتے ہیں جی جو اچھا مرزا صاحب وہاں پر کیا کہتے ہیں جی روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 127 تحفہ گولڑویہ. قرآن شریف میں 12 موسوی خلیفوں کا ذکر ہے.
اب عبارت سمجھنے کی بندے کے اندر اہلیت نہ اور وہ آگے کرے مناظرہ. جن میں سے ہر ایک حضرت موسیٰ کی قوم میں سے تھا. یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی بات ہو رہی ہے. سیفی صاحب ذرا آنکھیں کھول کے عبارت کو پڑھتے ہیں اور کان کھول کے عبارت کو سنتے ہیں. اور 13واں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا جو موسیٰ کی قوم کا خاتم الانبیاء تھا. یہی بات ہم کہہ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے خاتم الانبیاء جو ہے وہ حضرت عیسیٰ ہیں. یہاں پر ابھی اگلی نبوت کی بات نہیں ہو رہی. مرزا صاحب بھی وہی کہہ رہے ہیں جو قوم کی ایک خاص قوم کی بات کر رہے ہیں. مرزا صاحب اس عبارت کا جواب دیں, کیوں یہاں پر جو ہے وہ جھوٹ بولا آپ نے. نیچے عامر نذیر بھائی ہیں, عامر نذیر بھائی کو اوپر لے لیں. نہیں, عامر نذیر کو ہم روڈ پر نہیں لیتے اوپر. کیوں, ہوگی بات کیا آپ مسئلہ کی؟ ہے؟ بس اصول ہے ہمارا, نہیں لیتے ہیں. چلو ٹھیک ہے نہ لو. اچھا وہ کہتے ہیں جی موسیٰ کی قوم کا خاتم الانبیاء. یہی بات تو ہم کر رہے ہیں کہ جب خاتم الانبیاء کا معنی آ گیا جس کے بعد کوئی نبی نہیں آتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا خاتم الانبیاء حضرت عیسیٰ ہیں, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں اور کوئی نبی نہیں آیا. یہی بات مرزا صاحب نے یہاں پر لکھی ہے, یہی دعویٰ ہم کر رہے ہیں جو بفضل تعالیٰ ہم ثابت بھی کر رہے ہیں. لیکن آپ بھاگیں گے, اب بھاگیں گے انشاءاللہ. اچھا وہ پھر دوبارہ پڑھتا ہوں. موسیٰ کی قوم کا خاتم الانبیاء تھا, یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں کوئی نیا نبی نہیں آیا. یہی بات مرزا صاحب نے کی ہے, یہی بات ہم کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں جی خاتم کا معنی ہوتا ہے کامل. جی کریں بات. ہاں چلو ٹھیک. اچھا بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کا کیا ماننا ہے, وہ تو ایک الگ بات ہے. سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب کی جو تحریریں پیش کر کے آپ نتیجہ نکالنا چاہ رہے ہیں, کیا مرزا صاحب کے کہنے کا وہی مطلب ہے؟ نہیں, مرزا صاحب کے وہ کہنے کا مطلب نہیں ہے. وہ مرزا صاحب کی تحریروں سے ثابت ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم الانبیاء کہا تو کیا آپ نے کلیتاً دنیا سے نبوت کو ختم کیا تھا کہ صرف ایک نبوت میں ایک قوم میں نبوت کو ختم کیا؟ ایک قوم میں نبوت کو ختم کیا کہ بھئی اس قوم میں نبوت ختم ہو گئی ہے. اب دوسرے طریقے سے, دوسرے پیرائے سے جو ہے نا وہ نبوت چلے گی. وہ کہاں سے چلی؟ بنو اسحاق سے ختم ہوئی, بنو اسماعیل سے چلی. ایک طریقہ جو چلتا آ رہا تھا بنو اسحاق کے اندر نبوت کا, وہاں سے ختم ہوا اور وہ سلسلہ بنی اسماعیل سے شروع ہوا. اسی پیرایا میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا مطلب جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک غلطی کا ازالہ کے اندر بیان کیا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ وہ سلسلہ نبوت کا جو حضرت آدم سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک چل رہا تھا, یعنی براہ راست اور شریعت والی نبوت کا سلسلہ, وہ سلسلہ ختم ہو گیا اور ایک دوسرے سرے سے نبوت کا سلسلہ چلا ہے. وہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں خدا تعالیٰ نے نبوت کو رکھ دیا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ, مرزا صاحب نے جب بنی اسرائیل میں نبوت کے سلسلے کو ختم کیا تو یہ نہیں کہا کہ دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک, بلکہ یہ کہا کہ وہ سلسلہ وہاں سے منتقل کر کے اب بنو اسماعیل کے ذریعے سے چلایا. اسی طرح سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا تو نبوت کے سلسلے کو کلیتاً ختم نہیں کیا بلکہ براہ راست اور شریعت والی نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اس کو وابستہ کر دیا. یہ واضح تحریر موجود ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی. ان معنوں میں اگر آپ مانتے ہو رسول اللہ کو خاتم النبیین, میں ماننے کو ایگری ہوں, کوئی جھگڑا نہیں ہے بھائی, یہی ہم تمہیں بتاتے ہیں. ہاں جی اب میں دوبارہ آتا ہوں. مرزا صاحب وہاں پر کیا کہتے ہیں جی اپنی روحانی, آپ نے جو تعویل کی اپنی مرضی سے, جہاں پر دل کیا وہاں پر تعویل کر دی, جہاں پر دل کیا وہاں پر جو ہے وہ تعویل کرتی, جو دل کیا کر دی, جب کہ ایسا نہیں ہوتا اصول کے میدان میں. پھر دوبارہ عبارت پڑھتا ہوں تاکہ عوام سمجھے. قرآن شریف میں 12 موسوی خلیفوں کا ذکر فرمایا جن میں سے ہر ایک حضرت موسیٰ کی قوم میں سے تھا, اور 13واں حضرت عیسیٰ کا ذکر فرمایا جو موسیٰ کی قوم کا خاتم الانبیاء تھا. یہی بات ہم کر رہے ہیں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا خاتم الانبیاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹھہرے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں کوئی نبی نہیں آیا, تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے آخری خاتم النبیین تھے. تو جب یہاں پر خاتم النبیین آ گیا, بھی ہماری بحث ہے خاتم النبیین کے اوپر کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہوتا بھی ہے کہ نہیں. تو اس عبارت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ خاتم النبیین کا معنی ہوتا ہے آخری, جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاتم الانبیاء تھے, یعنی کہ تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی. اب آتے ہیں ہم روحانی خزائن جلد 23 کی طرف, صفحہ نمبر 333, چشمہ معرفت. حاشیے میں لکھتے ہیں بعض ناواقف یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مسیح موعود کا قرآن شریف میں کہاں ذکر ہے. اس کا یہ جواب ہے کہ خدا کی کتابوں میں مسیح موعود کے کئی نام ہیں, من جملہ ان کے ایک نام اس کا
ان کے ایک نام اس کا خاتم الخلافہ ہے، یعنی ایسا خلیفہ جو سب سے آخر آنے والا ہے۔ جناب ربی صاحب کہاں تک اپنی عوام کو بیوقوف بنائیں گے آپ؟ وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے ایسا خلیفہ جو سب سے آخر آنے والا ہے۔ ہمارا جو استدلال ہے، ہمارا جو اس وقت محل نزاع گفتگو ہے، وہ کہا کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہے بھی کہ نہیں؟ تو جلد نمبر 17 کی عبارت سے، جلد نمبر 23 کی عبارت سے، جلد نمبر 21 کی عبارت سے، جلد نمبر 15 کی عبارت سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ جو خاتم النبیین ہے اس کا معنی آخری نبی ہی بنتا ہے۔ جی چلے جی، اچھا بھائی آپ لے رہے ہیں، آپ پیش کر رہے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عبارتیں۔ آپ جو مطلب لیتے ہیں نا خاتم النبیین کا، آپ وہ مطلب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اوپر چسپاں کرنا چاہ رہے ہیں، اور میں اسی کا ہی جواب دے رہا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نزدیک وہ مطلب نہیں ہے جو آپ لیتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے یہ 3 مرتبہ عبارت پیش کری، ایک ہی بات کو آپ بار بار ریپیٹ کریں گے، اسی عبارت کو آپ بار بار پیش کریں گے، لیکن میں نے جو بات کہی ہے اس کا جواب نہیں ابھی تک آپ نے دیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو خاتم الانبیاء کہا تو کیا مرزا صاحب نے آپ کی طرح مطلب لیا تھا؟ جس طرح سے جب آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہتے ہو تو آپ کہتے ہو دنیا میں قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، یہی مطلب لیتے ہو نا آپ لوگ۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو خاتم الانبیاء کہا تو کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ مطلب لیا اس کا کہ دنیا میں قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا؟ نہیں، یہ مطلب نہیں لیا، بلکہ مرزا صاحب نے نبوت کے سلسلے کو جاری رکھا۔ خاتم ان کو ان معنوں میں قرار دیا کہ اس قوم سے منقطع ہو چکا ہے نبوت کا سلسلہ، اب دوسرے پیرایا سے خدا تعالیٰ نبیوں کو بھیجے گا، اور وہ بنی اسماعیل کی طرف منتقل کر دیا۔ نبی آتے رہیں گے، نبوت کو نہیں بند کیا مرزا صاحب نے۔ تم خاتم النبیین کہتے ہی نبوت کو بھی بند کر دیتے ہو، مرزا صاحب نے نہیں بند کیا۔ اگر مرزا صاحب نبوت کو بند کر دیتے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کر آ سکتے تھے، ٹھیک ہے؟ مرزا صاحب نے بات کہی کہ بنو اسماعیل کے اندر وہ سلسلہ منقطع کر دیا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا۔ مرزا صاحب نے اس کے بعد بھی نبوت کے سلسلے کو ختم نہیں کیا، جیسے کہ میں نے آپ سے کہا ایک غلطی کا ازالہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسی چیز کو وضاحت کے ساتھ بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبوت کا سلسلہ چل رہا تھا حضرت آدم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک براہ راست شریعت والی نبوت کا سلسلہ وہ منقطع ہو گیا۔ اب نئے پیرائے میں نبوت چلی ہے، جیسے کہ بنی اسرائیل سے منقطع ہوا تو نئے بنو اسماعیل میں آ گیا، نئے پیرائے سے نبوت چلی، ایسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر براہ راست اور شریعت والی نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ ٹھیک، اچھا مربی صاحب اپنے جو جاننے والے ہیں انہیں کہانیوں پہ کہانی جو ہے وہ سنائی جا رہے ہیں۔ حضرت صاحب مرزا صاحب نے یہ کہہ دیا، مرزا صاحب نے وہ کہہ دیا۔ مائک نہیں ہو، میری باری میں مائک نہیں بولنا، ٹھیک ہے؟ میں بول ہی نہیں رہا بھائی، میں کچھ نہیں بول رہا، آپ بس مائک بند کریں۔ اچھا جی، مرزا صاحب نے جلد 23 کے اندر بڑی وضاحت کر دی، سب چیز کی وضاحت، کیا وضاحت کر دی؟ مسیح موعود کے کئی نام ہیں، من جملہ ان کے ایک نام، یعنی کہ ان ناموں میں سے ایک نام اس کا خاتم الخلفاء بھی ہے، یعنی ایسا خلیفہ جو سب سے آخر آنے والا ہے۔ یہی بات ہم کہہ رہے ہیں جناب مربی صاحب، خاتم النبیین کا معنی ہے سب سے آخری نبی، اور مرزا صاحب جلد 17 کے اندر کہتے ہیں کہ موسیٰ کی قوم کا خاتم الانبیاء تھا۔ جب آپ نے بھی مان لیا کہ خاتم النبیین کا معنی آخری ہے، ہم نے بھی مان لیا خاتم النبیین کا معنی آخری ہے، تو مناظرہ تو یہیں پر ختم ہو گیا، اور مسلمانوں کا جو تھا وہ بات وہ تو سچی ثابت ہوگی کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہے۔ جو مرزا صاحب جو 17 کے اندر کہتے ہیں کہ جو موسیٰ کی قوم کا خاتم الانبیاء تھا حضرت عیسیٰ کے متعلق، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے خاتم الانبیاء حضرت عیسیٰ تھے بنی اسرائیل کے، تو حضرت عیسیٰ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آیا بنی اسرائیل کے اندر۔ تو یہی بات جو ہے وہ مرزا صاحب آگے کہتے ہیں جو قوم کا سب سے آخری ہو، جب خاتم کا معنی آپ نے بھی سب سے آخری مان لیا، ہم نے بھی مان لیا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مسلمان جو مطلب لیتے ہیں مراد وہی مطلب سچا ہے، وہی مطلب صحیح ہے۔ اور ابھی تو جب آپ لغت کی طرف آئیں گے نا، پھر ہم آپ کو مرزا صاحب کی کتابوں سے کھول کے دکھائیں گے لغت ہوتی کیا ہے۔ اب آپ کریں گفتگو۔ اچھا جی، دیکھیں بھائی، اگر آپ مرزا صاحب نے جو خاتم النبیین کا مطلب لیا ہے اور جس طریقے سے لیا ہے، یا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نزدیک خاتم کا جو مطلب ہے اگر آپ اس طریقے سے مانتے ہیں، پھر تو میں کہتا ہوں کہ واقعی مناظرہ ختم ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے ملا جی کہ آپ مانتے نہیں نا اس طرح سے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو عبارت آپ نے پیش کری، وہ جو تحفہ گولڈ رویہ سے پیش کری تھی، لیکن ایک ایک کر کے آپ نے ساری عبارتیں چھوڑی ہیں، کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ وہاں سے جو آپ نکالنا چاہ رہے ہیں نا وہ نکلے گا نہیں۔ وہ
اب آپ کا سارا دار و مدار کہتے ہیں کہ جی وہ جلد نمبر کون سی ہے بتائیے آپ نے، 23 کے 21، اس پر ہے کہ جی وہ مرزا صاحب نے خود کو خاتم الخلفاء کہا. یہاں بھی آپ منہ کی ہی کھائیں گے ملا جی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نزدیک خاتم الخلفاء کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے بعد اب قیامت تک دنیا میں کوئی خلیفہ نہیں آئے گا، بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ جس طرح سے موسوی سلسلے میں آخر پر عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے ان 14 خلفاء میں سے، اسی طرح سے وہ جو مسیح موعود ہوگا ان 13 خلفاء کے بعد وہ آئے گا آخر میں. یہ نہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ قیامت تک پھر دنیا میں کوئی خلیفہ نہیں آئے گا. میں جیسے کہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ لفظ خاتم دیکھتے ہو نا، خاتم دیکھتے ہی آپ لوگوں کے دماغ گھوم جاتے ہیں اور آپ اس بات کو آخر تک ختم کر دیتے ہو قیامت تک. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نزدیک ویسا نہیں ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دیکھیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ کیا نام جو ہے وہ خلافت حقہ کا جو دروازہ ہے نا وہ قیامت تک کے لیے کھلا ہوا ہے، وہ قیامت تک کے لیے جاری ہے. وہ خلافت حقہ وہ قیامت تک جاری ہے، بند نہیں کر رہے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام خود کو آخری خلفاء کہہ کر، بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو خود کو آخری خلفاء کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ان 14 خلیفاؤں میں سے ایک، کہ وہ جو مسیح موعود آنا ہے نا وہ ان 13 کے آخر میں آئے گا، ان 13 کے بعد آئے گا. وہ یہ نہیں حضور کہہ رہے ہیں کہ بھائی قیامت تک نہیں آئے گا، کیونکہ حضور کی ہی تحریر موجود ہے، آپ نے خلافت حقہ کے دروازے کو قیامت تک کے لیے جاری قرار دیا ہے، نہ کہ آپ کی طرح قیامت تک کے لیے بند. سمجھ رہے؟ اور لگائیے جی کوئی تگڑم اور کوئی تحریر ہو وہ بھی پیش کر دیجیے ساتھوں ساتھ. فیضان بھائی صبر کرے، آپ صبر کرے، مجھے بولنے دے ذرا پلیز. دیکھیں نا ان کو بھی محسوس ہو رہا ہے ابھی ٹھہر کہ کام تمام ہو گیا آپ کا. ٹھہر جائیں نہیں بے فکر ہو جائے، کام کس کا تمام ہوا وہ تو سب دیکھ ہی رہے ہیں. اچھا دوبارہ ہم آتے ہیں جی. اب آپ ہمیں کہانیوں پہ کہانیاں، مرزا صاحب نے یہ کہہ دیا، مرزا صاحب نے وہ کہہ دیا. وہ تو ہم کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کی اپنی تحریروں کے اندر تناقض و تعارض بہت زیادہ ہے. وہ تو ہم مائک میوٹ پہلے میرا ٹائم دوبارہ سے شروع ہوگا، مائک میوٹ کرو. ہاں یہی بات تو ہم کہتے ہیں کہ مرزا صاحب چونکہ ان کی ذرا وہ مینٹلی جو ہیلتھ تھی وہ تھوڑی ڈسٹرب تھی، تو ان کی کتابوں کے اندر تناقض و تعارض بہت زیادہ ہے. بات سنو ادھر، میری بات کرنا تو تمیز سے کریے، نہیں تو ٹیٹ وہ پکڑ کے یوں پھاڑ دینا. میں نے بڑے اب کچھ بن نہیں رہا ہے تو بدتمیزی کرنے لگا. میں نے ادب سے گفتگو کی ہے، میں نے کوئی بات ادب کر رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال کر کے دماغی توازن خراب کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ٹھہر جاؤ بھائی، ٹھہر جاؤ، حوصلہ کرو. اب ٹھہرو، حوصلہ کرو. اب کہانیوں پہ کہانیاں یہاں پر سنائی جا رہی ہیں کہ وہاں پر یہ ہو گیا، مرزا صاحب نے یہ کہہ دیا، مرزا صاحب نے وہ کہہ دیا، مرزا صاحب نے کیا کہا وہ ہمیں پتہ ہے، کہہ دیا مرزا صاحب نے کیا کہا وہ ہمیں پتہ ہے. جو مسلمان ہیں وہ یہ مناظرہ دی چکے ہیں کہ انہوں نے بھی تسلیم کر لیا کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہے، اور جو یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں بیٹھ کر کہ خاتم النبیین کا معنی جی نبیوں کی مہر ہے. وہ جو آپ پہلے وہ چشتی صاحب سے گفتگو کر رہے تھے جی مہر ہے، میرے سامنے تو آپ نے وہ مہر کا نام تک بھی نہیں لیا، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ اب مرزا صاحب کی کتابیں کھل گئی ہیں. تو جب مرزا صاحب کی کتابیں کھل گئی ہیں تو آپ نے ذلیل اس کے اندر سے خود ہی ہو جانا. یہ بات تو کنفرم ہے کہ جب مرزا صاحب کی کتابیں کھلیں گی وہاں پر تو جو مربی حضرات ہیں وہ تو خود بخود ذلیل ہو جاتے ہیں، جس طرح کہ آپ ابھی ہو رہے ہیں. یہی بات مرزا صاحب دوبارہ آتے ہیں، عبارتیں پڑھنے کا نا اپنی مرزا مرزا صاحب کی نا کہ اس کا ایک نام خاتم الخلفاء ہے، یعنی ایسا خلیفہ جو سب سے آخر آنے والا کا کیا مراد کہ حضرت عیسیٰ کا ذکر فرمایا جو موسیٰ کی قوم کا خاتم الانبیاء تھا، یعنی کہ خاتم الانبیاء کا معنی مرزا صاحب نے یہاں پر مان لیا کہ جو سب سے آخری ہو وہ خاتم ہوتا ہے. یہی بات مسلمان کہتے ہیں جو سب سے آخری ہو وہ خاتم ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا. یہی بات مسلمان کہتے ہیں اور یہی بات بفضل تعالیٰ ہم کہہ رہے ہیں، اور ہمارا مدعا واضح ہے، اور بفضل تعالیٰ مسلمان یہ مناظرہ جیت چکے ہیں. آپ نے بھی تسلیم کر دیا خاتم النبیین کا مطلب آخری نبی ہے. ہو گیا جی. چلے جی
اچھا جی، وہ اور کچھ تو بنا نہیں بھائی کو اپنی فتح کے ڈھنڈورے خود ہی پیٹنے لگے. میں نے ان سے کہا کہ خاتم کا مطلب جن معنوں میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام لیتے ہیں اور جو آپ کی تحریروں سے ہے، ان کو پتہ ہے کہ قرآن اور حدیث سے نہیں ثابت کر سکتے یہ خاتم کا مطلب. انہیں اگر کوئی بچا سکتا ہے یا کسی کا یہ سہارا لے سکتا ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریر ہے، لیکن وہاں سے بھی ٹھوکریں ہی پڑتی ہیں ان کو. سب نے دیکھا کہ کئی حوالے آپ نے پیش کیے اور خود ایک ایک کر کے چھوڑتے چلے گئے. آپ سب کو آپ نے ایک ایک کر کے چھوڑا، آخر میں آ کر آپ نے یہ خاتم الخلفاء والا حوالہ پکڑا ہوا ہے. اس کا میں نے آپ کو مطلب بتایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نزدیک آخر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے بعد اب قیامت تک کوئی نئی خلیفہ نہیں آئے گا، بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہاں جو بات کہہ رہے ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل میں جو 14 خلیفہ آئے تھے ان میں سب سے آخر میں مسیح موعود تھا. مسیح موعود کا نام آخری خلیفہ رکھا گیا کیونکہ وہ جب امت موسیہ میں خلافت کا سلسلہ چلے گا وہ ان 13 کے بعد میں آئے گا. اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے آپ کو آخری کہا. یہ نہیں کہا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قیامت تک کوئی نہیں آئے گا. اگر تم ان معنوں میں لیتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری، میوٹ کرو بھائی، اگر رسول اللہ کو ان معنوں میں لیتے ہو آپ آخری، جھگڑا ختم ہے، جھگڑا ختم ہے. اچھا جب جواب نہیں دیا جانا، کہنے لگے جی دیکھو وہ ہم تو خود کہتے ہیں مرزا صاحب کی باتوں میں تناقض ہے، مرزا صاحب کی باتوں میں تناقض ہے. اب تناقض نظر آنے لگا جناب کو. بھائی مرزا صاحب نے یہ نہیں کہا کہ قیامت تک کوئی خلیفہ نہیں آئے گا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ بجز محمدی نبوت کے سب نبوتیں بند ہیں، شریعت والا کوئی نبی نہیں آ سکتا اور شریعت کے بغیر نبی ہو سکتا ہے. پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ خلافت حق کا ولایت اور امامت، خلافت حق کا ولایت اور امامت کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا ہے. اب اگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے وہاں یہ کہنے کا مطلب ہوتا کہ میرے بعد کوئی خلیفہ نہیں آئے گا تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پھر کیوں یہ بات کہتے؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات سے واضح طور پر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ آپ کے نزدیک آخری خلیفہ کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ قیامت تک کوئی خلیفہ نہیں آئے گا، بلکہ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں وہاں پر کہ مسیح موعود جو آئے گا باقی 13 خلیفہ کے بعد میں آئے گا، اس لحاظ سے وہ آخری ہے، ان کے آخر میں آئے گا. وہ 14 کی ایک لڑی ہے، 1 2 3 4 5 6، تو سب سے آخر میں 14 آئے گا. اس لحاظ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام وہاں یہ بات کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جناب. یہاں پر ٹائمر تو کسی نے لگایا نہیں ہے. ٹائمر ہو گیا میرا اوپر پورا، ابھی ہوا ہے. اوپر والی پہ لگتا ہے، میرے پہ نہیں لگتا ہے. ہوسٹ کی اس پہ ٹائم نہیں لگ سکتا، وہ اس لیے اپنے اوپر لگا لیتا ہے. میں جو آپ کے اوپر بیٹھا بہن کو لگتا ہوں مرزا یہ منصور دیکھو یہ دیکھو یہ اب سارے مجاہد آئیں گے اسے بچانے کے لیے کہ گالیاں دو اوپر جا کر تاکہ فیضان کی جو جان پھنسی ہوئی ہے اسے نکالا جائے. فیضان بڑھ کے لئی کافی آپ سب کے لیے وہ دکھ رہا ہے، وہ دکھ رہا ہے، وہ ہتھیلے میں لے کر پھر رہے ہیں نا، دکھ رہا ہے، دکھ رہا ہے، وہ دکھ رہا ہے، سب کو دکھ رہا ہے، سب کو نظر آ ہی رہا ہے. دکھ رہا ہے. چلو ٹائمر لگا دو ان کا، ٹائمر لگا دو ان کا. ٹائمر سٹارٹ کریں. ہمیں بھی موقع دو بھائی. ابھی دیتے ہیں. اچھا پہلے میرے سے تو جان چھڑا لینے سے انہیں جہاں پر ان کی جان پھنسی ہوئی آپ کو ہی موقع دے گئی. چلو دکھ رہا ہے، وہ ایک ایک کر کے حوالے چھوڑتے جا رہے ہیں. مائک میوٹ. چلو بولو جلدی سے بولو. مائک میوٹ کرو. ملا جی بولو نا، اپنی بات کرو نا. مائک میوٹ کرو. نہیں ضرورت نہیں مائک میوٹ کرنے کی، آواز نہیں آئے گی آپ کو. اپنی بڑی چلو ٹھیک ہے، میں بھی درمیان میں بولوں گا، ڈن ہو گیا. میں کہہ رہا ہوں آواز نہیں آئے گی آپ کو، بولا پھر کہنا. جلد نمبر 15 مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنے والدین کے لیے گھر میں اور کوئی لڑکی پیدا نہیں ہوئی، اب ان کے لیے خاتم الاولاد تھا. اسی کی آگے مرزا صاحب جو ہے وہ تشریح کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں جی، اور بائی ہما میں اپنے والد کے لیے خاتم الولد تھا، میرے بعد کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا ہے. اسی کی تشریح مرزا صاحب کرتے ہیں کہ جو موسیٰ کی قوم کا خاتم الانبیاء تھا عیسیٰ، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد خاتم کوئی نبی نہیں آیا. یہی بات ہم کہتے ہیں، وہ خاتم کا معنی آخری ہوتا ہے، خاتم کا معنی آخری ہوتا ہے. اور مرزائی حضرات آج مان گئے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی آخری ہوتا ہے. مسیح موعود کے کئی نام ہیں، من جملہ ان کے ایک نام اس کا خاتم الخلفاء ہے، یعنی ایسا خلیفہ جو سب سے آخر آنے والا ہے. یہی بات ہم کرتے ہیں کہ جو سب سے آخر آنے والا ہے اسی کو خاتم النبیین کہتے ہیں، جس کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا. یہی بات مرزا صاحب روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 170 ازالہ اوہام اس صفحے کے اندر کیا کرتے ہیں، اور ہم پختہ یقین کے ساتھ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن شریف خاتم کتب سماوی ہے، یعنی کہ تمام کتب آسمانیہ کو ختم کرنے والا ہے، آخری ہے. یہی بات ہم کرتے ہیں جو مرزا صاحب نے بھی کر دی ہے یہاں پر.
اب بتائیں کہ ہم آپ کی تعویل فارضہ ماننے ہیں کہ مرزا صاحب کی ان کتابوں کے حوالہ جات ماننے ہیں جن کے اندر سے یہ بات بھی فضل تعالیٰ واضح ہو چکی ہے کہ خاتم النبیین کا مطلب آخری نبی ہوتا ہے، جو کہ مرزا صاحب نے بھی کہا، جو کہ ہم بھی کہتے ہیں، اور بفضل تعالیٰ مسلمانوں نے بھی ثابت کر دیا اور آپ نے بھی تسلیم کر دی۔ چلے ٹائم پورا ہو گیا آپ کا۔ اچھا بھائی، مسلمان یہ کہتے ہیں کہ جی خاتم کا مطلب ہوتا ہے، خاتم النبیین کا مطلب ہے کہ قیامت تک دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ مسلمان کہتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کیا خاتم النبیین کا یہی مطلب کرتے ہیں؟ نہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نہیں کرتے یہ خاتم النبیین کا مطلب۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ اب بجز محمدی نبوت کے سب نبوتیں بند ہیں، شریعت والا نبی کوئی نہیں آ سکتا، بغیر شریعت کے نبی ہو سکتا ہے۔ اب آپ ہمیں بتائیے کہ مرزا صاحب کے خاتم کا مطلب نکالنے میں اور آپ کے خاتم کا مطلب سمجھنے میں کون سی مطابقت ہے جی؟ مرزا صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ بجز محمدی نبوت کے سب نبوتیں بند ہیں، یہ ہے خاتم کا مطلب، یہ ہے رسول اللہ کے خاتم النبیین ہونے کا مطلب، کہ آپ کے ذریعے سے نبوت چلے گی۔ اب ملا جی نے پتہ نہیں کون سی چوکڑی بٹھا رکھی ہے اپنے دماغ میں کہ اپنا جو مطلب لیتے ہیں یہ خاتم النبیین کا، وہ مطلب یہ مرزا صاحب کی بات کے اوپر چسپا کر رہے ہیں۔ مرزا صاحب کے نزدیک تو یہ مطلب نہیں ہے۔ اچھا، پھر کہتے ہیں جی مرزا صاحب نے خود کو خاتم الاولاد کہا، اور اس وجہ سے کہا کہ مرزا صاحب نے کہا کہ بھائی میں اس وجہ سے خاتم الاولاد ہوں چونکہ میرے گھر میں کوئی بچہ نہیں پیدا ہوا، میرے والدین کے گھر میں۔ میں نے پوچھا کہاں ہے وہ لکھا ہوا؟ وہاں تو بات ہی کچھ اور لکھی ہوئی ہے۔ وہاں تو مرزا صاحب نے بتایا کہ بھائی خاتم الاولاد مجھے قرار دیا گیا، اس کا یہ مطلب ہے کہ میرے بعد کوئی کامل بچہ پیدا نہیں ہوا، یہ ہے اس کا مطلب۔ وہ مرزا صاحب نے واضح طور پر لکھ رکھا ہے۔ جب وہ صفحہ کھلوایا، ان سے پہلے تو کھولنے کو تیار نہیں ہو رہے تھے، لیکن جب ہم نے کھول کر دکھایا تو وہاں پر اس کا مطلب موصوف کو ہم نے دکھایا۔ پھر آخر میں آ کر انہوں نے خاتم الخلفاء والی عبارت پیش کری، جہاں پر ان کی ٹانگ ابھی تک اٹکی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں جی مرزا صاحب نے خود کو خاتم الخلفاء کہا، اور خاتم الخلفاء ان معنوں میں کہا کہ قیامت تک دنیا کے اندر کوئی خلیفہ نہیں آئے گا۔ ہم نے کہا نہیں، یہ بات تو غلط ہے، مرزا صاحب نے تو نہیں اس پہ رائے میں کہا ہے خود کو خاتم الخلفاء یا آخری خلفاء۔ مرزا صاحب کی تحریر واضح طور پر موجود ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیان فرماتے ہیں ولایت و امامت اور خلافت حقہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں یہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ملا جی آپ یہ جو کہہ رہے ہو نا کہ خاتم الخلفاء کا یہ مطلب ہے کہ مرزا صاحب کے بعد کوئی خلیفہ نہیں آئے گا، قیامت تک کوئی خلیفہ پیدا نہیں ہوگا، یہ غلط ہے بھائی۔ مرزا صاحب تو بیان فرماتے ہیں کہ خلافت حقہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگی، یہ سلسلہ ائمہ راشدین خلفائے ربانیین کا کبھی بند نہیں ہوگا، یہ کبھی بند نہیں ہونا ہے ملا جی۔ یہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خاتم الخلفاء ہونے کا مطلب۔ خود خیال کر لیا کریں کہ ہمیں سے سن کے آپ نے خیال کر رہا ہوتا ہے۔ چلیں جی دوبارہ آ جاتے ہیں جی انہی عبارات کے اوپر، آپ پھر وہیں پہ گھومیں گے، وہیں دوبارہ گھومیں گے۔ ہاں وہی بار بار ریپیٹ کرتے رہو گے؟ ایک میں ابھی ٹائم اسٹارٹ نہیں ہوا آپ کا، میں پوچھ رہا ہوں کہ وہی بار بار ریپیٹ کرتے رہیں گے آپ؟ میں کہہ رہا ہوں بول لو، میں جو پوچھ رہا ہوں ٹائم ہٹا دیں گا، ابھی میں چلا، ابھی رک جاؤ، میں جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو نا، وہی بار بار ریپیٹ کرتے رہو گے؟ تو جب آپ سے اس کا جواب ہی نہیں بننا، میں تو پہلے میں نے تو دے دیا ہے جواب، یہ فیصلہ کرنا آپ کا کام نہیں ہے۔ تعارض بہت ہے، مطلب یہ آپ سن تو لو نا، ایک نارمل بندہ کبھی بھی نہیں اتنا لکھ سکتا۔ ایک منٹ رکے بھائی، دیکھیں موصوف نے اس چیز کا اقرار کر لیا ہے کہ ہاں مرزا صاحب، ابھی رک جاؤ ایک منٹ، بعد میں نہیں بولنا۔ چلو ٹھیک چل لگاؤ، ان کا ٹائم لگاؤ جی۔ میں نے جو عبارتیں پہلے پیش کی ہیں جلد نمبر 15 سے، پھر جلد نمبر 21 سے، جلد نمبر 17 سے، پھر جلد نمبر 23 سے اور جلد نمبر 3 سے، یہ عبارتیں میں نے پیش کی ہیں کہ اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ مرزا صاحب قرآن شریف خاتم کتب سماوی ہے، کہ یعنی کہ اس کے بعد کوئی نئی کتاب نہیں ہے اور قیامت تک نہیں آئے گی۔ جب خاتم کا معنی یہاں سے ہمیں مل گیا کہ آخری، پھر یہیں سے جو ایسا خلیفہ جو سب سے آخر میں آنے والا معنی مل گیا آخری، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا خاتم الانبیاء، عیسیٰ علیہ السلام معنی مل گیا آخری، والدین کے لیے خاتم الولد جلد 21 سے حوالہ مل گیا یعنی کہ آخری، روحانی خزائن جلد 15 سے حوالہ مل گیا یعنی کہ آخری۔ جب اتنی جگہ سے ہمیں حوالہ مل گیا آخری، اور مرزا صاحب کا اپنا ترجمہ جب موجود ہے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 431 کے اندر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں مگر وہ رسول اللہ ہے اور ختم کرنے والا نبیوں کا، یعنی کہ تمام نبیوں کا آخری۔ تو جب اتنی چیزوں سے پتہ چل گیا کہ آقا کریم علیہ السلام آخری نبی ہیں، اور یہی بات مرزا صاحب بھی کر رہے ہیں، یہی بات ہم کر رہے ہیں، اور یہی بات جناب مربی سیفی صاحب بھی مان گئے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہے، تو جب مان گئے ہیں تو بفضل تعالی مسلمانی مناظرہ جیت چکے ہیں۔
اب سیفی صاحب اپنی شکست تسلیم کریں نہ کریں لیکن مسلمان یہ کر چکے ہیں. اب ہنسیں سیفی صاحب اور ہنسیں کھل کے ہنسیں. آپ کے قبض ٹوٹے کھل کے ہنسیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کے قبض ٹوٹے کھل کے ہنسیں آپ. اب جب اتنی چیزوں سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ بفضلہ تعالی خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہے, جو کہ ہم شروع سے ہمارا مدعا تھا کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہے, تو اب ان سے جب ہم نے کتابوں سے بفضل تعالیٰ یہ ثابت کر دیا تو مسلمانوں کا جو ہے وہ عقیدہ بفضل تعالیٰ ثابت ہو گیا مرزا صاحب کی کتابوں سے, اور انہوں نے بھی یہ مان لیا. اب اگر یہ جب آئیں گے لغات کی طرف, پھر ہم مرزا صاحب کی کتابوں سے دکھائیں گے کن لغات پر مرزا صاحب کو اعتماد تھا اور کن ان کے اندر کیا کیا لکھا ہوا. جی ہو گئی بات. اچھا بھائی چلے دیکھیں, انہوں نے خود تسلیم کیا ہے کہ انہوں نے بھی انہی معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانا ہے یا آخری نبی مانا ہے جن معنوں میں مرزا صاحب نے مانا ہے. انہوں نے خود اعتراف کیا ہے اس چیز کا کہ بھائی ہم دونوں متفق ہو گئے ہیں اس بات کے اوپر کہ جن معنوں میں آپ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں, جن معنوں میں مرزا صاحب نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا ہے, انہی معنوں میں یہ بھی مانتے ہیں. میں صحیح سمجھا ہوں نا بھائی فیضان بٹ بھائی؟ فیضان بٹ بھائی انہی معنوں میں مانتے ہیں نا آپ بھی آخری نبی؟ نہیں مجھے بتائیے نا, پہلے مجھے اس کا جواب دے دیجئے, پہلے جواب دے دیجئے اس کا تاکہ بات آگے کنٹینیو ہو, کیونکہ ایک ہی جگہ بار بار آپ اسی بات کو گھما رہے ہیں. بات کچھ تو آگے بڑھے نا, جلدی سے بتائیے. بریلوی پھر بول رہے ہیں ادھر یہاں پر یہ مرزا متقی مترلے شلوار جو ہے نا وہ بول رہے ہیں. یہ دیکھو بدتمیزی پہ آ گیا, یہ آ گیا بدتمیزی پہ. انہوں نے تسلیم کیا خیر اس چیز کو کہ ہاں انہی معنوں میں یہ جس معنوں میں مرزا صاحب اور جماعت احمدیہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتی ہے یہ انہی معنوں میں مانتے ہیں. اچھا میں نے جو عبارتیں پیش کر کے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مطلب کو واضح کیا ہے اس پر اعتراض نہیں کیا انہوں نے. یہ نہیں کہا کہ نہیں مرزا صاحب کی باتوں سے وہ ثابت نہیں ہو رہا ہے یا وہ لکھی ہوئی نہیں ہے. انہوں نے مانا اس چیز کو کہ ہاں لکھی ہوئی ہے. جان کیسے چھڑائی؟ جان یہ کہہ کر چھڑائی کہ جی وہ مرزا صاحب کی عبارتوں میں تناقض ہے. کہتے ہیں جی وہ تناقض ہے ان کی باتوں میں. تم جو بات کہہ رہے ہو اعظم سیفی وہ صحیح ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہو تم, لیکن میری بھی بات صحیح ہے, بس تناقض ہے. یہ تناقض تمہیں نظر آ رہا ہے. وہ مرزا صاحب کی باتوں کی وضاحت ہے جنہیں خود مرزا صاحب پیش کر کے گئے ہیں بھائی. انہوں نے خود بتایا ہے کہ انہوں نے جو آخری خلفہ کہا ہے خود کو یا خاتم الخلفہ کہا ہے وہ ان معنوں میں نہیں کہا کہ جن معنوں میں تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین لیتے ہو. مرزا صاحب نے اپنے بعد یہ بات کہی ہے کہ خلافت حقہ کا جو دروازہ ہے نا وہ قیامت تک کے لیے کھلا ہوا ہے. خاتم الاولاد والی آپ نے عبارت پیش کری, اسی صفحے سے آپ کو مطلب دکھایا گیا اور 2 صفحے اس سے آگے بھی دکھایا گیا جسے آپ لوگوں کو دکھانا نہیں چاہ رہے تھے. آپ کو میں نے کہا اس کا صفحہ اگلا پیج کھولیے اس کا, اسی صفحے پر مرزا صاحب نے خاتم الاولاد لکھ کر اس کا ترجمہ نیچے لکھا ہوا ہے. وہ آپ سے دکھایا نہ گیا, وہ میں نے دکھایا لوگوں کو. یہاں پر خطبہ الہامیہ کی طرف آپ آئے, وہاں آپ کو مار پڑی ایک چھوٹی سی عبارت میں 5 غلطیاں کر دی آپ نے. بننے آئے تھے یہاں بہت بڑے عربی دان آپ, وہاں بھی آپ سے جواب نہیں دیا گیا. نتیجہ کیا نکالا آپ نے کہ لوٹ پھیر کر ایک ہی بات بیان کرتے رہے, کہنے لگے جی تمہارے نزدیک بھی خاتم کا مطلب آخری, ہمارے نزدیک بھی خاتم کا مطلب آخری. ٹھیک ہے بھائی, اگر مرزا صاحب کے طریق پر آپ خاتم کا مطلب آخری لیتے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. مرزا صاحب کی عبارتوں میں خاتم کا جو مطلب آپ کہہ رہے ہو کہ جی آخری ہے, وہ جو نکالنے کی آپ کوشش کر رہے ہو تو اس میں مرزا صاحب نے قیامت تک کے لیے کچھ نہیں بند کیا ہے. مرزا صاحب کے نزدیک جاری ہے. ان معنوں میں اگر رسول اللہ کو خاتم النبیین مانتے ہو, میں ایگری کرتا ہوں کس بات کا جھگڑا بھائی, لیکن تم جو خاتم النبیین کا مطلب مانتے ہو نا, آپ کو خود بھی پتا ہے مرزا صاحب کی عبارتوں میں وہ مطلب نہیں ہے. وہ چاہے خاتم الخلفہ والی عبارت اٹھاؤ چاہے خاتم الاولاد والی عبارت اٹھاؤ. خاتم الاولاد والی عبارت اٹھاؤ گے تو خاتم النبیین کا مطلب ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامل نبی ہیں. میں ایگری کرتا ہوں. ہاں جی, اب ہمیں بولنے کو موقع ملے گا یار, میں 1 گھنٹے سے بیٹھا ہوں ادھر. وہ چلے گئے ہیں اپنا سیفی بھائی, وہ چلے گئے ہیں. وہ چلے گئے تو میں بولوں اب؟ بدتمیزی بھی کرنے لگ گیا تھا. اچھا بدتمیزی کریں. اچھا بات سنیں سیفی بھائی, میں جو ہے نا مجھے آپ کو پھر تھوڑی دیر بعد لے لیں جب یہ چلے جائے نا محترمہ, تو پھر آپ مجھے لے لیں, میں جب تک نیچے بیٹھتا ہوں. کیا ہو گیا؟ میں سیدھی سچی بات بول رہا ہوں, میرا نا دل نہیں کرتا ایسے میں. نہیں یار اب تو اس طرح کی بات نہیں کرتی ہیں, خیر باجی اچھے طریقے سے بات کرتی ہیں. سر صرف 2 منٹ ہمیں دے دیں, اس کے بعد ہم نے چلے جانا. چلیں عمر باب بھائی آپ بعد میں جائیں. میں نہیں کوئی بات نہیں, آپ کر لیں بات. چلیں میں ان سے بات کرتا ہوں رانا صاحب سے, آپ تب تک تھوڑا سا آرام کر لیں. ٹھیک.
جی یہ نمبر کن کا ہے یار اپنا جنید بھائی کن کے پہلی باری ہے یار باری یہ تو اب عثمان صاحب کی ہماری رانا عثمان صاحب کی شنواری صاحب بعد میں آئے تھے اچھا جی رانا عثمان صاحب چلیں آپ کی باری پہلے ہے